السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرس، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ عنکبوت بائی نور راجپوت کی ایپیسوڈ نمبر 3 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں، اور ویڈیو کو ابھی لائک کر دیں، آپ لوگ بعد میں بھول جاتے ہیں۔ اچھا جی، کافی لوگوں کے سوال تھے کہ عنکبوت کی میننگ کیا ہے۔ عنکبوت ایک عربک لفظ ہے جس کا مطلب ہے مکڑی۔ تو اس نیم سے جو ہے نا، عنکبوت کے نیم سے قرآن پاک میں جو ہے وہ ایک صورت بھی ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کو انٹرسٹ ہے کہ ناول کیسا جائے گا، اچھا جائے گا، انفیکٹ اچھا ہی ہوگا، کیونکہ جو اس رائٹر کے باقی کے ناولز ہیں نا، ہناوے، ماسیل اور سلفائڈ، تو یہ ناولز بھی بہت اچھے رہے ہیں نا۔ تو اگر آپ لوگوں نے اچھی ناول کو دیکھنا ہے، انفیکٹ آپ لوگ باقی ناولز تو ریڈ کرتے ہیں، یا آپ لوگوں کی فرمائش پر میں باقی کے ناولز بھی ریڈ کرتی ہوں، تو اب یہ والا ناول بھی آپ ریڈ کر کے دیکھیں، سنیں، آپ لوگوں کو امید ہے کہ بہت اچھا لگے گا۔ ٹھیک ہے، چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ قسط نمبر 3۔ انسان جب اپنی انا پر آتا ہے تو وہ نفع نقصان نہیں دیکھتا، بلکہ وہ ہمیشہ نقصان ہی اٹھاتا ہے، سارے خسارے سمیٹ لیتا ہے، ذرا نہیں پچھتاتا، ذرا نہیں گھبراتا، ذرا نہیں ڈرتا۔ وہ اس وقت وہ دونوں اپنی اپنی انا کے ہاتھوں کٹ پتلی بنے ہوئے تھے۔ وہ دونوں سارے خسارے سمیٹ لینا چاہتے تھے، پر کیا واقعی ان کے حصے میں صرف خسارے آنے والے تھے؟ سیاہ بادلوں سے ڈھکے آسمان کے پورے سما کو سرمئی سا کر دیا تھا۔ ہوا کے ساتھ بارش کی بوچھار وقفے وقفے سے پڑتی اور رک جاتی۔ بس اسٹاپ پر اپنے وقت پر کئی بار رکی اور چلی گئی، پر وہ دونوں وہیں بیٹھے رہے۔ مجھے تم سے شادی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، پر مسئلہ تمہیں ہوگا، ولیم نے سادہ سے لہجے میں کہا۔ فجر نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ہوا چلنے کے باعث اب اس کے کپڑے سوکھ چکے تھے، چہرے سے چپکی وہ بالوں کی چند لٹیں بھی اب اڑ اڑ کر کبھی آنکھوں کو تو کبھی گالوں کو چھو رہی تھیں۔ مجھے کیا مسئلہ ہوگا؟ تم مسلم ہو اور میں کرسچن، مجھے نہیں لگتا ہم اس ملک میں مذہبی آزادی کے بنا شادی کر پائیں گے۔ فجر خاموش رہی، کہہ تو وہ ٹھیک رہا تھا۔ وہ اب سامنے دیکھنے لگی۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ فوراً یہ شادی کر لیتی، اسے فرق نہیں پڑتا تھا ولیم کون تھا۔ فی الوقت وہ اس کے لیے ایک ذریعہ تھا، ایک ہتھیار اپنوں سے بدلہ لینے کے لیے، اور بس، اس سے آگے کچھ بھی نہیں۔ لیکن اگر تم چاہو تو ایک طریقہ ہے، اور اس کی جانب مڑا۔ آنکھیں فجر کی آنکھوں سے ٹکرا گئیں۔ تمام رنگوں سے واقف ولیم جوزف اس پل سمجھ نہیں پایا کہ فجر کی آنکھوں کا رنگ کیا تھا، جسے سارے رنگ ملا کر کوئی ایک رنگ بنا دیا گیا ہو، سارے جذبے ملا کر کوئی ایک تاثر بنا دیا گیا ہو، جیسے سارے تارے توڑ کر اس کی آنکھوں میں بھر دیے گئے ہوں، وہ جیسے سارا درد دھان کر گیا ہو، جیسے سارے سمندر ان کی آنکھوں میں جمع ہو گئے ہوں۔ کچھ ایسی اس کی آنکھیں تھیں۔ میں مسلم ہو جاؤں یا تم کرسچن ہو جاؤ، عام سا جملہ تھا، عام سی بات۔ ولیم جوزف نے فجر معراج کی آنکھوں کی پتلیوں کو پھیلتے دیکھا تھا، پر وہ سمجھ نہ پایا وہ کیوں پھیلی تھی، حیرت سے یا خوف سے۔ وہ خاموش رخ پھیر گئی۔ یہ کرنے کی فی الوقت ہمت نہیں تھی، یعنی کچھ اور حل نکالنا تھا۔ پھر کچھ خیال آنے پر وہ دوبارہ اس کی جانب مڑی۔ کیا تم میرے لیے یہ کر سکتے ہو؟ چہرے پر معصومیت اور آنکھوں میں آس سجا کر پوچھا گیا۔ کیا؟ ولیم نے کیف والا سر اونچا کیا۔ تم میرے لیے مسلمان ہو سکتے ہو؟ دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا گیا۔ اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ وہ اچھا کرسچن تھا، پر کیا فرق پڑتا اگر وہ ذرا سا ڈرامہ کر لیتا؟ اسے ایک تیر سے دو شکار کرنے تھے، اور اس سے بہتر موقع کیا ہو سکتا تھا؟ وہ کئی ثانیے اسے دیکھتا رہا خاموشی سے، اور پھر فون نکالتے بولا، اوکے آئی ول۔ کیا شان بے نیاز تھی، کیا فراخ دلی تھی۔ فجر تو حیران رہ گئی، اور پھر اگلے لمحے وہ فون پر کوئی نمبر ملاتا اٹھ کر چلا گیا۔ اب وہ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ فجر اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک کم عمر نوجوان تھا، اسے 2 سال ہی بڑا ہوگا۔ بیگی پینٹ اور بھوری اوور سائز ڈاونی گول گلے والی شرٹ پہنے وہ اب ہاتھ اٹھا کر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس کا رنگ انگریز جیسا سفید نہیں تھا، یعنی حد سے زیادہ سفید جو عجیب لگے۔ اس کا رنگ صاف تھا، صاف شفاف۔ وہ سر پر کیپ اوڑھے رکھتا تھا، اور ابھی تک اوڑھ رکھی تھی،
پاؤں بند جوتوں میں قید تھے. وہ لمبا تھا، دبلی پتلی جسامت والا لڑکا، بنا کسی جم مسلس کے تھا، پر وہ کمزور نہیں تھا. وہ اسے یوں ہی دیکھے گئی خالی خالی نظروں سے، اور پھر وہ فون بند کرتا واپس اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا. جنید آ رہا ہے، وہ ہماری مدد کرے گا، تم ایک بار پھر سوچ لو، وہ خالد سے بولا. اب کی بار چہرے پر سنجیدگی تھی. فجر نے اسے نظریں ہٹا کر ایک بار پھر سے رو پڑی. روڈ پر گزرتی گاڑیوں پر جما دی. فجر نے جو سوچ لیا. فجر معراج اپنے فیصلے نہیں بدلا کرتی. لہجے میں سختی تھی. وہ کچھ نہیں بولا. تو ولیم جوزف شادی کر رہا ہے. واو. وہ پھر آ گئی تھی. وہ اس کے لہراتے سلک کے گاؤن کی آواز سن سکتا تھا. وہ اس کے دائیں جانب کھڑی تھی اور جھک کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کر رہی تھی. تم اتنے کمزور کب سے ہو گئے ولیم کہ بدلے کے لیے ایک لڑکی کو استعمال کرو؟ وہ اسے غصہ دلا رہی تھی. ولیم کے جبڑے بھیج گئے. جاؤ یہاں سے، وہ ہالے سے بڑبڑایا، اتنی آہستگی سے کہ پاس بیٹھی فجر نہ سن سکے. چہرے کی رنگت بدل گئی، نقوش تن گئے تھے. تم بزدل ہو ولیم جوزف. وہ اب ہنستے ہوئے چلی گئی، جبکہ ولیم نے بے ساختہ پہلو بدلا. آج رات 10 بجے اس کی فلائٹ تھی. اسے واپس جانا تھا، اور جانے سے پہلے یہ کام اب ضروری سا لگ رہا تھا. شاید یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا ایڈونچر ہونے والا تھا. دونوں خاموش بیٹھے اپنی اپنی سوچوں میں سرگرداں تھے. آنے والے وقت کا سوچ رہے تھے. تبھی وہاں ایک گاڑی آ کر مین سڑک سے تھوڑا سائڈ ہو کر رکی. دروازہ کھلا اور جنید باہر نکلا. یہ وہی لڑکا تھا جو کل ولیم کے ساتھ ریستوران میں بیٹھا تھا. وہ گاڑی سے باہر آیا اور پھر فجر کو دیکھ کر ٹھٹک کر رک گیا. اسے دیکھ کر ولیم اٹھ کر اس کی جانب چلا گیا. پہل جنید کو لگا ولیم مذاق کر رہا ہوگا. اس نے فجر کو ساتھ بیٹھے تو وہ ساکت ہوا. کیا تم سچ میں ہی کرنا چاہتے ہو؟ جنید اب کن اکھیوں سے فجر کو دیکھتے بولا. دونوں سوشل میڈیا پر ہی ملے تھے، اور جنید ٹور گائیڈز کے طور پر ولیم کی مدد کر رہا تھا. وہ ولیم سے انسپائرڈ تھا. وہ اسے اچھا دوست مانتا تھا. ہاں، تم نے بتایا تھا تمہارے انکل وکیل ہیں تو تمہاری ہیلپ چاہیے، وہ آرام سے بولا. وہ سب تو ٹھیک ہے، پر تمہیں پتہ نہیں ہے وہ لڑکا جو کل اس کے ساتھ تھا اس کا تعلق کس خاندان سے ہے؟ میں انہیں نہیں جانتا ہوں. اگر اسے پتہ چل گیا تو؟ اگر اس نے کوئی ہنگامہ کھڑا کیا تو؟ جنید پھنس گیا تھا. وہ مدد سے انکار نہیں کر سکتا تھا، پر معاملہ ایسا تھا مدد کرنا بھی نہیں چاہتا تھا. اس کی بات سن کر ولیم زہرے لب مسکرایا. میں ولیم ہوں، اور میں خود کو جانتا ہوں. میں نے ہاں کر دی ہے، میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا. جبکہ جنید بار بار گردن موڑ کر بت بنی بیٹھی فجر کو دیکھ رہا تھا. وہ پریشان تھا اور ساتھ ہی فجر پر حیران تھا، جو اتنا بڑا قدم اٹھا رہی تھی. کیا واقعی وہ سنجیدہ تھی؟ اب بتاؤ، سب سے پہلا مجھے کیا کرنا ہے؟ ولیم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے پوچھا. وہ قد میں جنید سے لمبا تھا. کیا باتیں کر رہے تھے؟ فجر کو کچھ اندازہ نہیں تھا. برو، تمہیں سب سے پہلے مسجد جانا ہے، ایک مسلمان ہونا ہے، پھر آگے کا پروسیجر ہوگا، وہ جلے کٹے سے لہجے میں بولا. اوکے، لیٹس گو. وہ لہراتا فجر کی جانب پلٹ گیا تھا کہ اسے بلا لائے، جبکہ جنید وہیں کھڑا رہا. اسے یہ کام کرتے ڈر تو لگ رہا تھا، پر ولیم کو انکار نہیں کر سکتا تھا. جنید کے بار بار بلانے پر وہ پاکستان کی خوبصورتی دیکھنے آیا تھا، پر جنید نہیں جانتا تھا اسے پاکستانی خوبصورتی اتنی بھا جائے گی کہ وہ ایسے ایڈونچر پر اتر آئے گا. اب وہ فجر کے قریب کھڑا کچھ کہہ رہا تھا، اور پھر وہ دونوں جنید کو اپنی طرف آتے دکھائی دیے. پھر اگلے ہی لمحے فجر پیچھے بیٹھی تھی، جبکہ ولیم جنید کے ساتھ آگے بیٹھا تھا. اور جنید اب شہر کی سب سے بڑی جامع مسجد کی جانب گاڑی لے جا رہا تھا. فجر نے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھا. ارسل کا چمچماتا میسج اسکرین پر دیکھنے کی عادت ہو گئی تھی کہ اب اس کے بنا موبائل فون بیکار لگ رہا تھا. دل میں ایک تیز سی اٹھی اور آنکھیں پھر سے لبلب پانی سے بھر گئی. نہیں، بس اب اور نہیں. صبح والی تصحیح کیسے بھول سکتی تھی وہ؟ نظریں موبائل سے اٹھا کر گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھا تو بارش ہلکی ہلکی پھر سے شروع ہو چکی تھی. گاڑی میں خاموشی چھائی تھی. شاید وہ دونوں فجر کی موجودگی میں خاموش تھے. گاڑی میں ہیٹر آن تھا. اسے گرمائش کا احساس ہوا اور جسم کو سکون ملا، تو آنکھیں بند کر کے گاڑی کے شیشے سے سر ٹکا کر آنکھیں مون لی. ارسل مسکراتا چہرہ ابھرا اور فجر نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں. آخر وہ شخص پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہا تھا؟ وہ رو دی، منہ پر ہاتھ رکھے، سسکیوں کو دباتے بے آواز، تاکہ آگے بیٹھے دونوں لڑکے اس کا مذاق نہ اڑائیں.
اور تم انسان کی تکلیف نہیں سمجھ سکتے جو اپنی ہی سسکیاں دباتے بے آواز روتے۔ جانے کتنی دیر وہ یوں ہی روتی رہی۔ آگے بیٹھے ولیم اور جنید جان گئے تھے۔ جنید نے ولیم کو اشارہ کیا جبکہ ولیم نے اسے خاموش رہنے کا جواب دیا۔ وہ چاہتا تھا فجر رو لے، اسی لیے اسے رونے دیا۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد وہ لوگ ایک مسجد کے سامنے کھڑے تھے۔ سفید میناروں والی خوبصورت بڑی سی مسجد، اس کا گنبد سبز تھا۔ مرکزی شاہراہ پر بنی یہ مسجد کافی بڑی تھی۔ عید نماز کے موقع پر سارا شہر یہیں اکٹھا ہوتا تھا۔ گاڑی جھٹکے سے رک گئی اور فجر جیسے ہوش میں آئی۔ فٹافٹ آنکھیں صاف کرتی سیدھی ہو بیٹھی۔ ولیم نے ایک نظر باہر دیکھا، آسمان اور بھی سیاہ بادلوں سے ڈھک چکا تھا اور ٹھنڈی ہوا مزید تیز ہوئی۔ پھر اس نے کچھ سوچتے ہوئے اپنے بیگ کی زپ اوپن کی اور اندر سے اپنی سیاہ جیکٹ نکالی۔ تم یہ پہن لو، باہر کافی ٹھنڈ ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر جیکٹ فجر کی جانب کی۔ وہ اسے منع کر دینا چاہتی تھی، پھر کچھ سوچتے ہوئے جیکٹ تھام لی، جبکہ جنید انہیں وہیں انتظار کرنے کا کہہ کر گاڑی سے باہر نکل گیا۔ اسے اپنے انکل سے بات کرنی تھی۔ فجر کی طرف سے کوئی نہیں تھا، کوئی اس کا ولی نہیں تھا۔ وہ ایسے میں کورٹ میرج بیسٹ آپشن تھا۔ وہ اسی سلسلے میں بات کرنے گیا تھا اور آج ایک کام لازمی تھا۔ گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ ولیم کے چہرے پر اب پہلے والا جوش نہیں تھا۔ فجر کی حالت اسے الجھن میں ڈال رہی تھی۔ کیا وہ لڑکی اپنے ساتھ ٹھیک کر رہی تھی؟ کیا وہ اس کے ساتھ ٹھیک کر رہا تھا؟ کیا وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک کر رہے تھے؟ وسوسے سر ابھارنے لگے تو اس کی انا نے سب کو کچل دیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا، مسجد کے اسپیکر سے آواز ابھری، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سحر کی اذان تھی۔ ولیم ساکت ہوا۔ اس نے پلٹ کر فجر کو دیکھا جو بے اختیار ہی مؤذن کے پیچھے زیر لب اذان کے الفاظ دہرانے لگی تھی۔ ویسا کرنا ہمارے خون میں شامل ہے۔ اس سے ولیم ناواقف تھا۔ دماغ جہاں بھی ہو، دھیان کہیں بھی ہو، انسان کوئی بھی کام کر رہا ہو، لیکن اذان کی آواز کے ساتھ زیر لب دہرانا جیسے فطرت میں شامل تھا۔ اذان مکمل ہو گئی۔ ولیم یوں ہی بیٹھا رہا، ساکت سا۔ جنید واپس آیا اور اب وہ فجر وہیں انتظار کرنے کا کہہ کر ولیم کو اپنے ساتھ مسجد کے اندر لے گیا۔ جیسے ہی وہ مسجد کے بڑے سے گیٹ سے اندر داخل ہوئے تو سکون سا اندر اترنے لگا۔ بائیں جانب ڈھیر سارے غسل خانے تھے جبکہ دائیں جانب نل لگے تھے۔ جنید خود تذب بذب کا شکار تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا ایسے صورتحال میں کیا کیا جاتا تھا۔ سامنے ہی کھلا بڑا سا سرخ ٹائلوں والا صحن اور دائیں جانب دیوار کے ساتھ ایک جانب پودے لگے تھے۔ مسجد کافی رقبے پر پھیلی تھی اور اس کے مینار جس شان و شوکت سے کھڑے تھے ولیم مرعوب نظر آیا تھا۔ کچھ دیر بعد لوگ مسجد میں داخل ہوتے دکھائی دیے۔ سب نمازی تھے، نماز پڑھنے آئے تھے۔ سردیوں میں یوں دن ذرا چھوٹے ہوتے تھے تو وقت کم ہی ہوتا ہے۔ وہ سب قطار میں لگے نل پر بیٹھے وضو کر رہے تھے۔ پانی گرم آ رہا تھا۔ مسجد کا گیزر آن تھا۔ ولیم نے دیکھا بوڑھے بزرگوں کو، مردوں کو اور کم عمر لڑکوں کو دلجمی سے وضو کرتے۔ وہ سب ایک ساتھ بیٹھے ایک جیسا طریقہ اپنائے ہوئے تھے۔ یہ سب ویسا ہی تھا جیسے ہر سنڈے چرچ جانا جاتا تھا، باقاعدگی سے، دل سے۔ وہ خدا کا پیروکار تھا، لیکن یہاں کچھ الگ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کسی ٹرانس کے زیر اثر سب دیکھ رہا تھا۔ تم یہی رکو، میں امام صاحب سے بات کر کے آتا ہوں۔ جنید اسے وہیں چھوڑ کر جوتے اتارتے صحن کی جانب بڑھا جس کے دوسرے حصے پر مسجد کا اندرونی حصہ تھا۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ واپس پلٹ آیا۔ اس نے اپنی جیکٹ اتاری اور ولیم کو تھما دی۔ تمہاری وجہ سے اب مجھے نماز پڑھنی پڑے گی، وہ بے زار سا کہتا وضو کرنے نل کے جانب بڑھا، اور پھر کچھ دیر وہ وضو کر کے اٹھا۔ اس نے اونچی آواز میں دعا پڑھی۔ وہ عربی میں پڑھ رہا تھا، ولیم سمجھ نہیں پایا، لیکن وہ غور سے ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ وہ دعا پڑھتا اس کی جانب آیا۔ اب وہ فولڈ کیے کف سیدھے کر رہا تھا۔ تم روز نہیں کرتے عبادت؟ ولیم نے حیرت سے پوچھا۔ اس کی کتھئی آنکھوں میں الجھن واضح تھی۔ نہیں، اتنا وقت کس کے پاس ہوتا ہے؟ وہ اپنی جیکٹ پہن رہا تھا، چہرے پر پانی کے قطرے چمک رہے تھے۔ لاسٹ ٹائم کب کی تھی؟ جنید ٹھٹک کر رکا۔ شاید عید پر۔ گہری خفت نے آ گھیرا۔ پھر تمہیں یہ سب کیسے یاد رہتا ہے؟ ولیم نے اچنبھے سے پوچھا۔ یہ سب اسٹیپ بائی اسٹیپ جو تم نے اپنی کیا اور تم نے کچھ پڑھا، یہ تمہیں کیسے یاد رہتا ہے؟ وہ الجھی آنکھیں اسے ہی دیکھ رہا تھا جبکہ جنید ساکت ہوا۔ یہ تو وہ خود نہیں جانتا تھا۔ اس کے گھر میں شاید ہی کوئی شخص روز مسجد جاتا ہوگا۔ وہ خود عید نماز ہی پڑھتا تھا، پھر اسے کیسے دعا یاد تھی؟
کیسے وہ وضو کا ایک سٹیپ بھی نہیں بھولا تھا، کیسے اس نے وضو کے بعد بے ساختہ آسمان کو دیکھا تھا، کیسے اس کے لبوں سے اشہد ان کہا تھا۔ یہ گواہی تو بے ساختہ تھی، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ میں نہیں جانتا، شاید یہ سب ہمارے اندر ہے ہمیشہ سے ایسے ہی۔ وہ اب اپنی جیکٹ پہن رہا تھا۔ ولیم کو حیرت ہوئی۔ کیا مطلب؟ میرے اندر کیوں نہیں؟ کہ وہ الجھ چکا تھا۔ یہ سب امام سے پوچھنا، اب آؤ جماعت کھڑی ہو چکی ہے، وہ کہتا تیزی سے اندرونی حصے کی جانب آ گیا۔ اس کے قدموں میں تیزی تھی۔ وہ تو نماز نہیں پڑھتا تھا، پھر یہ تیزی کس لیے؟ نماز چھوٹ جاتی، جماعت چھوٹ جاتی تو کیا ہو جاتا؟ وہ کیا چیز تھی جو اسے الجھا رہی تھی؟ ولیم خود بھی نہیں سمجھ پایا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر پہنچے، قطاریں کھڑی ہو چکی تھی۔ جنید جلدی جلدی سب سے آخری قطار میں کھڑا ہو گیا، جبکہ ولیم ایک جانب اس نے بیگ سے کیمرہ نکالا اور وہ پہلی بار انسانوں کو ریکارڈ کر رہا تھا۔ لوگ ابھی تک آ رہے تھے اور کھڑے ہوتے جا رہے تھے۔ یہ حصہ کافی پرسکون تھا۔ ولیم نے دیکھا وہ سب ایک ساتھ جھک رہے تھے، پھر ایک ساتھ کھڑے ہوئے، پھر وہ جھکے اور سجدے میں چلے گئے۔ ہاں، یہ دلچسپ تھا۔ چرچ میں اسے یہ نظارہ دیکھنے کو نہیں ملا تھا۔ اس نے تھوڑی سی ویڈیو بنائی، پھر کیمرہ واپس رکھ دیا۔ وہ اب چل پھر کر چاروں جانب سے مسجد کے اندرونی حصے کو وزٹ کر رہا تھا۔ اونچے اونچے ریکوں میں رکھے قرآن پاک اور دینی کتابیں، نمازی بہت زیادہ نہیں تھے، پر جو تھے انہوں نے سما باندھ دیا تھا۔ نماز پڑھ لی تھی، دعا ہو گئی تھی، لوگ واپسی کے لیے پلٹ گئے اور کچھ قرآن پاک کونوں خدروں میں بیٹھ گئے۔ آج کے دور میں اللہ والے کم تھے، پر جو تھے اللہ والے ہی تھے۔ انہیں اللہ سے کوئی دور نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے دیکھا جنید اب سفید کپڑوں والے ادھیڑ عمر آدمی کے قریب کھڑا تھا۔ اس نے انگلی سے ولیم کی جانب اشارہ کیا۔ وہ آدمی امام مسجد تھا، جس نے سفید ٹوپی اوڑھ رکھی تھی۔ ولیم کو دیکھ کر وہ مسکرایا اور پھر وہ دونوں اس کی جانب بڑھے۔ جنید کے چہرے پر اب چمک تھی، جبکہ ولیم کا دل بے ساختہ دھڑکا۔ وہ اسی جانب آ رہے تھے اور آتے ہی امام نے ولیم کو گلے لگا لیا۔ ولیم دھک سے رہ گیا۔ اس وقت وہ یہ توقع نہیں تھی۔ اس نے اپنی زندگی کے 24 سالوں کو یاد کیا۔ ہوش سنبھالتے ہی اب تک اس نے کبھی کسی کو گلے نہیں لگایا تھا۔ وہ یوں ہی کھڑا رہا، ساکت تھا۔ دونوں ہاتھ پہلو میں تھے، بیگ کندھے پر۔ امام مسجد کے وجود سے ایک گرمائش پھوٹتی محسوس ہوئی۔ وہ پودوں کے احساسات تک کو ریکارڈ کرنے والا فی الوقت اپنے احساسات سے انجان تھا۔ امام مسجد ہولے سے اس سے الگ ہو گیا، پھر اس نے ولیم کا کندھا تھپتھپایا۔ شاباش! امام مسجد مسکرایا، جبکہ ولیم نے آنکھیں پھیلا کر جنید کو دیکھا۔ یہ سب کیا تھا؟ جبکہ جنید نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکا دیے۔ میں چاہتا ہوں تم سب سے پہلے غسل کر لو۔ پتہ نہیں کیوں امام مسجد کے کندھے خوشی سے پھیلے ہوئے تھے۔ جنید نے انگلش میں فوراً ترجمہ کیا۔ ولیم نے سر اس بات میں ہلایا، پھر وہ اسے غسل کا طریقہ کی ویڈیو دکھانے لگا۔ اس کے بعد ولیم نے غسل کیا اور اس نے ہیڈ فون اور کیپ اتار دی۔ اس کے بال گیلے تھے، جسے امام نے مسجد نے اپنے کندھے سے سفید کپڑا اتار کر اسے صاف کرنے کو کہا۔ اس کے بعد اسے وضو کروایا گیا، جیسے جنید کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے سب کر رہا تھا۔ یہ دلچسپ تجربہ تھا۔ مجھے مسلمانوں سے نفرت ہے، تمہارے سرکل میں دور دور تک کوئی مسلمان نہ ہو۔ اس کی سماعت سے باپ کی آواز ٹکرائی، لیکن وہ رکا نہیں۔ غسل اور وضو کے بعد وہ اب تینوں دوبارہ مسجد کے اندر بیٹھے تھے۔ گرم پانی سے نہانے کے بعد اب گرم ہال میں بیٹھے ولیم کو ذرا بھی ٹھنڈ محسوس نہ ہوئی۔ البتہ باہر گھپ اندھیرا چھا گیا تھا اور بارش پھر سے برسنے لگی تھی۔ تم یہ سب اپنے لیے کر رہے ہو یا کسی اور کے لیے؟ امام مسجد نے ولیم سے براہ راست پوچھا۔ جنید کے چہرے کا رنگ اڑا اور اس نے ولیم کو دیکھا، جو اس کے ترجمے کا انتظار کر رہا تھا۔ جنید نے پوچھنے پر ولیم نے اسے سچ بتانے کا کہا۔ امام مسجد نے سن کر خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اس لڑکی کو بلاؤ۔ کچھ دیر بعد امام مسجد نے سر اٹھاتے جنید سے کہا۔ چہرے پر پہلے رمق نہیں تھی، پہلے والی رمق نہیں تھی، لیکن نرمی اب بھی ویسی ہی تھی۔ میں چاہتا ہوں جس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے سب کر رہا ہے وہ اس کی گواہی کے وقت موجود ہو۔ جی امام صاحب۔ جنید فوراً اور نرم گرم سے قالین پر تیز تیز چلتا ہال کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ جاتے ہوئے وہ دروازے کے قریب رکھی چھتری لینا ہی بھولا تھا۔ باہر تیزی سے بارش جاری تھی۔ آواز ایسی تھی جیسے سالہ باری جاری ہو۔ وہ باہر گاڑی تک آیا اور پھر فجر کی جانب آتے تھوڑا جھک کر شیشے کو 2 انگلیوں سے بجایا۔ وہ جو سر ٹکائے آنکھیں بند کیے لیتی تھی فوراً اٹھی۔ جنید کے اشارہ کرنے پر وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ جنید نے چھتری سے پکڑا دی۔ امام مسجد آپ کو بلا رہے ہیں۔
جنید نے بارش سے بچنے کے لیے سر پر دونوں ہاتھوں کا سایہ کرتے ادب سے کہا اور فجر ایک ہاتھ میں چھاتا تھامے جبکہ دوسرے سر پر دوپٹہ درست کرتی آگے بڑھی۔ جنید نے گاڑی لاک کی اور وہ دونوں اندر آ گئے۔ جنید بارش سے بچتے بھاگتے ہوئے اندر پہنچ گیا، جبکہ مسجد کے سرخ صحن پر شفاف پانی کے درمیان ننگے پاؤں چلتے فجر نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی زندگی میں ایسا کوئی پل آئے گا۔ کچھ دیر بعد وہ اندر ان تینوں کے ذرا سے فاصلے پر بیٹھی تھی۔ ولیم کی دی جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ اس نے ولیم کو دیکھا تو حیرانی ہوئی، اس کے سر پر کیپ نہیں تھی۔ اس کے بالوں کا رنگ اس کی آنکھوں جیسا تھا، کتھئی، گہرا، بالکل درخت کی سوکھی لکڑی جیسا، اور اس کے بال گھنے تھے جو کچھ پیچھے سیٹ تھے، کچھ ماتھے پر گر رہے تھے۔ وہ بھیگی پینٹ پر بالوں اور آنکھوں سے ہم رنگ موتی اونی شرٹ پہنے ہوئے پالتی مارے بیٹھا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے جنید بیٹھا تھا۔ چاروں جانب جلتی بڑکی کمکموں میں اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ وہ پہلی بار اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ لمبی گردن، گلے میں ابھرتا ایپل ایڈم، کسی بھی قسم کی داڑھی سے صاف چہرہ، روشنی پیشانی اور چمکتی آنکھیں۔ اس کی جا لائن بہت شارپ تھی، ناک اٹھی ہوئی اور ہاں تھوڑی پر پڑتا گڑھا۔ اس نے پہلی بار کسی لڑکی کی تھوڑی میں زنخزا دیکھا تھا۔ وہ جنید کی کسی بات پر مسکرایا تو بھلا لگا، پر جو دل میں رہتے ہیں ان کے آگے سب کچھ ہیچ لگتا ہے۔ اب نظریں اس کے ہاتھوں تک آئیں۔ رگیں تھوڑی سی ابھری ہوئی تھیں، لمبی انگلیوں والے صاف ہاتھ جو اس کی اور اوور سائز شرٹ میں آدھے چھپے ہوئے تھے۔ وہ فجر کو اسی وقت کسی بھی قسم کی پریشانی سے آزاد لگا تھا، کسی بھی قسم کے دباؤ سے، کسی بھی قسم کے منفی اثر سے۔ وہ آزاد تھا، وہ پریشان بھی نہیں تھا۔ وہ یہ سب کیوں کر رہا تھا؟ اور تبھی فجر کی نظر اس کے سینے پر ٹنگی چھوٹی سی مشین پر پڑی۔ ولیم نے اس چھوٹی سی ریکارڈنگ مشین کو اپنے بائیں جانب دل کے مقام پر لگا رکھا تھا۔ وہ اس کی لمبی تار نیچے پہلوں کے قریب رکھی ٹیپ ریکارڈر سے جڑی تھی۔ وہ یہ تجربہ پہلی بار خود پر کر رہا تھا، اپنی ہی دل کی دھڑکن سننا چاہتا تھا، وہ اسے ریکارڈ کرنا چاہتا تھا۔ اس سارے تجربے کے دوران ہاں وہ عجیب ہی تھا۔ امام نے ایک نظر فجر کو دیکھا۔ میں شروع کرنے لگا ہوں اور آپ کو اس لیے بلایا تاکہ آپ کے سامنے سب ہو۔ وہ کچھ نہ بولی۔ ہال میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لگے پلر میں سے ایک ساتھ پشت ٹکائے بیٹھی رہی۔ ابا کا خیال آیا، دل سکڑ کر پھیلا، پر اگلے ہی پل اماں کی بد دعائیں یاد آئیں تو نفرت کی لہر پورے جسم میں پھیل گئی۔ امام مسجد اب بسم اللہ پڑھ رہا تھا۔ ولیم نے ایک نظر اٹھا کر فجر کو دیکھا۔ بیوٹی ان وائٹ اس کی جیکٹ پہنے ہوئی تھی۔ وہ اس کے بھروسے یہاں آئی تھی اور اگلی ہی نظر اس نے پہلو میں رکھے اپنے ہاتھوں پر جما لی۔ میں گواہی دیتا ہوں نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اس نے ولیم کو امام مسجد کے پیچھے اپنے برٹش لہجے میں دہراتے سنا، اور تبھی بیگ میں رکھا فون تھر تھرایا۔ وہ بند ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے بیگ سے نکالا تو ارسل لکھا چمک رہا تھا۔ فجر کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ارسل کے نام کے ساتھ وہ گلابی پھول بھی تھا۔ اس کے ہاتھ کپ کپا گئے۔ گھبرا کر چاروں جانب دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ سامنے ولیم تھا جو شہادہ پڑھ رہا تھا۔ سب آہستہ آہستہ غائب ہونے لگا۔ کیا وہ اس کا فون نظر انداز کر سکتی تھی؟ کبھی نہیں۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے یس کرتے کان سے لگایا فجر، اور فجر کا دل رک گیا۔ 2 دن وہ کتنا تڑپی تھی یہ پکار سننے کے لیے۔ اس پکار پر اس کی دنیا رک جاتی تھی۔ پتھر ہوا دل دھڑکنے لگا، وجود کپ کپا اٹھا اور آنکھیں بھیگتی چلی گئیں۔ بارش ابھی بھی جاری تھی، لیکن فجر کی ساری سماعت فون کے دوسری جانب سے ابھرتی آواز پر جمی تھی۔ فجر نے جان لیا تھا ہم کسی بھی لو کو فوراً ان لو نہیں کر سکتے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، یہاں تک کہ وہ شخص لو کی وجہ سے ختم نہ کر دے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ I'm sorry فجر، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا، وہ بھرائے لہجے میں بولا۔ فجر نے بے ساختہ ولیم کو دیکھا۔ امام مسجد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ وہ جنید کی کسی بات پر مسکرایا۔ میرے پاس ایک آپشن ہے، ہم ساتھ رہ سکتے ہیں۔ وہ جلدی جلدی بول رہا تھا۔
ہم دونوں کورٹ میرج کر لیتے ہیں، کسی کو نہیں بتائیں گے۔ میں تمہیں خوش رکھوں گا اور بابا کو بھی۔ بس تم تھوڑا کمپرومائز کر لینا۔ وہ پتہ نہیں کس کمپرومائز کی بات کر رہا تھا۔ فجر کے الفاظ گلے میں ہی اٹک گئے تھے۔ فجر، بس ہمیں ہمیشہ کے لیے یہ شادی چھپانی ہوگی۔ میں بابا کو ان کی پسند سے شادی کر کے خوش کر دوں گا۔ یوں وہ بھی خوش، ہم بھی خوش۔ شاید اسے اپنی ساری کوشش کے باوجود آخری حل یہی ملا تھا۔ فجر کے وجود میں کسی نے نیزے گھسا دیے تھے۔ تکلیف سر سے پاؤں تک گئی۔ پلیز کچھ تو بولو، آواز ابھری اور فجر نے ہولے سے فون کاٹ دیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر ولیم کو دیکھنا چاہا پر سب دھندلا سا گیا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے بھری تھی۔ وہ رونا چاہتی تھی پر ابھی نہیں۔ پھر اس نے ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں رگڑ ڈالی۔ خوبصورت آنکھوں کا رو رو کر حشر نشر ہو چکا تھا۔ کم، ولیم نے اسے ہاتھ کے اشارے سے اٹھ کر قریب آنے کا کہا۔ وہ روبوٹ کی طرح اٹھی اور جا کر قریب بیٹھ گئی۔ ارسل نے دل کی تکلیف پھر سے بڑھاتی تھی۔ وہ اس کے ساتھ شادی تو کر سکتا تھا پر اپنا نہیں سکتا تھا۔ وہ ظالم تھا یا کم صرف؟ وہ سمجھ نہیں پائی۔ بیٹی، تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ امام صاحب نے براہ راست پوچھا۔ نہیں ہے، ٹھنڈا ٹھاڑ لہجہ۔ امام مسجد نے اس بات میں سر ہلاتے یہ کہتے اس کا دل ذرا بھی نہیں کانپا۔ تو تم دونوں شادی کرنا چاہتے ہو؟ ایک اور سوال آیا۔ فجر نے ولیم کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زبان تو سمجھ نہیں آ رہی تھی پر وہ تاثرات سے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم چاہو تو میں نکاح کا اہتمام کروا سکتا ہوں، وہ ہولے سے بولے۔ لڑکی کے گھر والے نہیں تھے، وہ اس کے ولی بننے کو تیار تھے۔ ہم کورٹ میرج کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور انہوں نے پھر سے سر ہلایا۔ جنید خاموش بیٹھا رہا۔ وہ امام مسجد کی مصلحت سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو میں کیا آپ لوگوں ایجاب و قبول کروا سکتا ہوں؟ جانے امام صاحب خود کیوں کروانا چاہتے تھے۔ بس سر جھکائے خاموش بیٹھی رہی۔ پھر اس نے اجازت دی۔ امام مسجد نے دوسرے امام کو بلایا جو نوجوان تھا اور امام مسجد کی صحبت میں رہ کر سیکھ رہا تھا۔ جنید اور وہ لڑکا، اب دو گواہ موجود تھے۔ امام اب ولیم کے اس کے نکاح کے بابت پوچھ رہے تھے، جبکہ فجر جسمانی طور پر تو وہاں موجود تھی پر ذہن ارسل کی باتوں میں اٹکا تھا۔ اس نے ایک بار پھر گہری چوٹ دی تھی۔ اس نے خاموشی سے ہاں میں سر ہلایا۔ ولیم کی جانب متوجہ ہوئے۔ ولیم، ولی احمد، کیا تمہیں فجر معراج بنت معراج الدین اپنے عقد میں قبول ہے؟ ولیم کو سمجھ نہیں آیا۔ جنید نے ترجمہ کیا پر امام کا لہجہ اور ان کا انداز ایسا تھا پر ولیم پل بھر کو ساکت ہوا۔ اس نے فجر کو دیکھا۔ بال اب پونی میں بندھے ہوئے تھے۔ سفید کپڑوں میں ملبوس فجر اسے زندہ لاش لگی۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ پھر امام نے دوبارہ پوچھنے پر وہ کسی خواب کی جاگی۔ کیا وہ صرف بدلہ لینے کے لیے یہ سب کر رہا تھا؟ فجر نے بھیگی پلکیں اٹھا کر ولیم کو دیکھا۔ صرف متورم زخمی آنکھیں، اور ولیم نے اپنے سینے پہ دل کو رکتے اور دھڑکتے پایا۔ وہ بریتھ ٹیکنگ تھی۔ اس کی سانسیں کنٹرول کر رہی تھی۔ قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ولیم نے فجر معراج کو قبول کر لیا۔ بارش جس قدر ٹوٹ کر برسی تھی، سب کچھ جل تھل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ایک بار پھر خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ تینوں اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھے اپنے کوٹ کی طرف جا رہے تھے۔ ولیم کے لیے احساس عجیب تھا، جبکہ فجر ابھی تک خود کو ارسل کی باتوں سے نہیں نکال پا رہی تھی۔ انکل کہہ رہے تھے آج یہ سارا کام ہونا مشکل ہے اور کافی پیسے لگیں گے۔ جنید آہستگی سے بولا۔ وہ فجر کی موجودگی میں ویسے ہی غیر آرام دہ محسوس کر رہا تھا۔ میں پیسے دوں گا، بس کام ہو جائے۔ ولیم سامنے دیکھ رہا تھا، ناک کی عین سیدھ میں، کیونکہ وہ ہیولا فجر کے قریب پیچھے بیٹھا تھا۔ ہاں، تمہارے باپ کا پیسہ ہے، تم کیوں نہیں دو گے؟ ہیولے نے سرگوشی کی، استزائیہ سرگوشی۔ یہ میرے پیسے ہیں، میرے باپ کے نہیں۔ وہ غصے سے پھکارتا ایک جھٹکے سے پیچھے مڑا اور پھر ساکت رہ گیا۔ پیچھے کوئی نہیں تھا، فجر اکیلی بیٹھی تھی۔ وہ تیزی سے پیچھے بھاگتی نظاروں کو دیکھ رہی تھی، جبکہ ولیم اس کی طرح چلانے پر وہ دونوں چونک گئے تھے۔ I'm sorry۔ وہ خف سے سرخ پڑا اور پھر اپنے ہی چہرے پر بے ساختہ ہاتھ پھیرا۔ ہاں بھائی، پاؤنڈرز لیے گھومتا ہے، کیوں نہیں پیسے دے گا؟ پاؤنڈز لیے گھومتا ہے، کیوں نہیں پیسے دے گا؟
جنید زیر لب بڑبڑایا جبکہ ولیم نے سیٹ سے گردن ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ یہ تم کیا جانے جا رہے ہو ولیم؟ کیا کرنے جا رہے ہو ولیم؟ وہ بائیں جانب کے شیشے سے لٹکی تھی، کسی بدروح کی طرح جو الٹی چل لیتی ہے، دیواروں پر لٹک جاتی ہے، بالکل ویسے ہی، بس چہرہ اندر تھا، جبکہ سفید سلک کا گاؤن ہوا میں لہراتا پچھلی سائڈ کے شیشے تک جا رہا تھا۔ وہ اگلی جانب کے شیشے سے جھانکتی سرگوشیاں کر رہی تھی۔ یہ لڑکی تمہاری موت ہے ولیم، وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ وہ عجیب تھی، کبھی اس کے ساتھ تو کبھی اس کے خلاف۔ وہ کچھ بھی بول رہی تھی جب ولیم نے بیگ سے ہیڈ فون نکال کر کانوں پر جما لیا اور وہ اسے غصے سے گھورتی غائب ہو گئی۔ کورٹ کی ابتدائی کارروائی کافی لمبی تھی۔ فجر کا شناختی کارڈ جبکہ ولیم پاسپورٹ لے لیا گیا تھا، ان کی تصویریں لے لی گئی تھیں اور فجر سے جب سے پہلے فری ول کا حلف نامہ سائن کروایا گیا تھا، جس میں چند باتیں واضح تھیں۔ اگر وہ گھر چھوڑ رہی تھی تو اپنی مرضی سے، وہ اپنی مرضی سے ولیم سے شادی کر رہی تھی، کسی نے اسے یہ کرنے پر مجبور نہیں کیا تھا، اسے اغوا نہیں کیا گیا تھا، وہ بالغ تھی، وہ اپنے فیصلے خود کر سکتی تھی۔ اس نے پورے سلسلے میں اپنے گھر سے کچھ نہیں لیا تھا، کوئی پیسہ، کوئی زیور، کچھ نہیں۔ ولیم کے مسلمان ہونے کے لیے گواہ چاہیے تھا، جنید موجود تھا۔ اس کے بعد خاموشی سے دونوں نے اپنی طرف کی کارروائی مکمل کی۔ کورٹ میرج نکاح نامہ اردو اور انگلش دونوں میں موجود تھے، جسے دونوں نے سائن کیا اور ان کے کاغذات ایک فائل بنا کر جنید کے انکل نے کورٹ میں پیش کی تھی۔ شام ڈھلی اور پھر رات ہو گئی۔ عدالت کی طرف سے منظوری آئی تو دونوں کا نکاح عدالت میں ہی پڑھوایا گیا۔ ایسے کیسز عدالت میں روز آتے تھے، یہ ان کا روز کا کام تھا۔ البتہ ولیم نے اس سلسلے میں اچھی خاصی رقم دی تھی، وہ فارنر تھا اور اس کے پاؤنڈز بٹورے گئے تھے۔ جب وہ دونوں نکاح نامے پر اپنی اپنی کاپی لے کر باہر نکلے تو رات کے 8 بج چکے تھے۔ فجر کے پاس اردو جبکہ ولیم کے پاس انگلش والا نکاح نامہ تھا۔ مبارک بہت بہت ولیم، اب تم شادی شدہ ہو، جنید نے اس کے گلے لگاتے مبارکباد دی۔ وہ بے ساختہ مسکرا دیا، آج ایک ہی دن میں اسے دوسری بار گلے لگایا گیا تھا۔ جبکہ فجر کا دل اب تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ انسان جذبات میں ہر قدم اٹھا لیتا ہے، اور جب جذبات کا طوفان گزرتا ہے تب احساس ہوتا ہے کہ وہ کیا کر گزرا ہے۔ لیکن فجر کو پچھتاوا نہیں تھا، وہ پچھتاوا نہیں تھا، اس نے کورٹ میرج کی تھی، بس تھوڑا خوف تھا جو ولیم کی طرف سے کہیں وہ اس کا دعوے دار نہ بن جائے۔ وہ ایک جانب کھڑی ان دونوں کو دیکھتی رہی، پھر وہ فون نکال لیا۔ دن میں نہ جانے کتنی بار اسے ایک اجنبی نمبر سے فون آیا تھا، پر اس نے نہیں اٹھایا، اور جیسے ہی اس نے فون نکالا ارسل کا نمبر جگمگ کرنے لگا۔ دل پر کسی نے برچی پھیر دی۔ کیا اس کے لیے یہ سب کرنا اتنا آسان تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ سائن کرتے وقت دل کے ساتھ ساتھ ہاتھ کانپ اٹھے تھے۔ وہ اسے اپنے دل سے بے دخل کر رہی تھی، وہ اسے کبھی نہ پانے کے لیے کھو رہی تھی، وہ اسے کبھی نہ دیکھنے کی قسم اٹھا رہی تھی، وہ اسے اپنی محبت سے آزاد کر رہی تھی، وہ اسے سوچنے تک کے سارے اختیارات گنوا رہی تھی۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ دل کتنی بار رو دیا تھا، کتنی بار تڑپا تھا۔ یہ سب تو کرنا ہی تھا کیونکہ وہ یہ ٹھان چکی تھی۔ وہ پھر سے وہ شخص سے فون کر رہا تھا۔ شاید یہ آخری بار تھا جب فجر معراج اس شخص کی آواز سننے والی تھی جسے وہ اپنا مانتی تھی۔ اس شخص نے فجر معراج کو گنوا دیا تھا، یہ خبر بھی تو دینی تھی نا۔ فون کی اسکرین پر انگوٹھا پھیرتے اس نے فون کان سے لگایا۔ جنید اور ولیم کچھ فاصلے پر کھڑے جانے کیا ڈسکس کر رہے تھے۔ ولیم کو اس کی جیکٹ لوٹا چکی تھی جسے ولیم نے اپنے بیگ میں ڈال دیا تھا۔ ہیلو فجر، ارسل کی بے چین سی آواز ابھری۔ اس کا گلا بھاری تھا، شاید وہ بھی رویا ہوگا۔ فجر کا دل مٹھی میں آیا، جانے کتنے پل خاموشی چھائی رہی۔ فجر نے آس پاس کے نظاروں کو دھندلاتے ہوئے محسوس کیا، بیگ کندھے پر لٹکائے اور چادر کو اچھے سے خود پر لپیٹے اسے اپنے آپ وہاں کھڑا بہت اجنبی سا لگا۔ ایسی تو کبھی خواہش نہیں کی تھی اس نے، وہ تو بہت دھوم دھام سے اپنی محبت کے سنگ جانا چاہتی تھی، ڈنکے کی چوٹ پر جب محبت ہی دغا دے جائے تو پھر کیسی شکایت۔ اس نے آنسو کو اندر پیتے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ کچھ تو بولو فجر، تمہاری خاموشی مجھے مار رہی ہے۔ وہ شکست خوردہ بولا۔ تو سنیے ارسل برہان صاحب، سنیے۔ لہجہ سرد رکھا گیا تھا،
آنکھیں جل رہی تھی پر اب اس کے سامنے کیا رونا جو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں فجر معراج ایک مڈل کلاس جس کے ڈھیر سارے مسائل تھے لڑکی جس کے ڈھیر سارے مسائل تھے۔ مجھے اپنے مسائل کا باب کرنا تھا، مجھے ان کا حل نکالنا تھا، پر میں نے فرار ڈھونڈ لیا، میں نے محبت کر لی۔ آنکھوں سے آنسو بھل بھل بہنے لگے تھے، جسم میں کپکپاہٹ تھی، ہونٹ خشک پڑ چکے تھے، وہ خود پر ہی استزائیہ ہنستی تھی۔ پتہ ہے میری زندگی عذاب تھی، پھر تم آئے اور آپ سے تم پر آئی۔ ارسل ساکت ہوا۔ تم ہوا کا ٹھنڈا جھونکا تھے، پر مجھے پتہ نہیں ہوا مجھے جھلسا کر رکھ دے گی۔ وہ ہولے ہولے بول رہی تھی سسکیوں کا گلا گھونٹتے۔ فجر، وہ بے یقینی سے بولا، ارسل تم میرا سکون تھے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا تم مجھے زندگی بھر کی تڑپ دے جاؤ گے۔ ارسل تم میرا جنون تھے، پر مجھے نہیں پتا تھا تم مجھے سسکتا چھوڑ جاؤ گے۔ ارسل تم میرا غرور تھے، پر مجھے نہیں پتا تھا تم مجھے ہمیشہ کے لیے توڑ دو گے۔ ارسل تم میرا مان تھے، پر مجھے نہیں پتا تھا تم مجھے آسمان سے زمین پر پٹک دو گے۔ میں نے کسی کو دیکھا تو صرف تمہیں، کسی کو سوچا تو وہ تو صرف تمہیں، کسی کی خواہش کی تو صرف تمہاری، کسی کا دل توڑا تو صرف تمہارے لیے۔ میں نے فجر معراج کو تمہارے نام لکھ دیا تھا ارسل۔ ارسل تھا تو فجر تھی۔ دل کٹتا گیا، تکلیف حد سے سوا ہوئی، خون رسنے لگا، پر وہ کھڑی رہی۔ آس پاس لگے اسٹریٹ پولز کی روشنی میں اس کے آنسو واضح دیکھے جا سکتے تھے۔ میں تمہارے لیے پوری دنیا سے لڑ رہی تھی، اور تم میرے لیے اپنے خاندان سے نہیں لڑ پائے۔ وہ اپنا پاؤں چھڑاتا جا رہا تھا۔ فجر نے ضبط سے آنکھیں میچ لیں۔ تمہیں میرا خیال آیا بھی تو ایک آپشن کے طور پر، ایک دوسری عورت کے طور پر جسے چھپا کر رکھا جاتا۔ کیا تم بھول گئے تھے کہ فجر اجالا لاتی ہے، اسے چھپا کر نہیں رکھا جاتا۔ وہ خود کو زخمی کر رہی تھی اور زخم ناسور بننے والا تھا۔ فجر آئی ایم سوری، جہاں تم پاؤں دھرتے وہاں میں اپنا دل رکھنے کو تیار تھی۔ میں نے صرف محبت نہیں کی تھی، میں نے اپنے اندر تمہارا بت سجا لیا تھا۔ میں نے تمہیں بہت بڑا مقام دیا تھا ارسل۔ تمہیں راس نہیں آیا، پھر اس کا بت ٹوٹنا تو لازم تھا نا۔ لہجے میں پھر استضاء تھا۔ گارڈ اسے پکڑ کر باہر نکال رہے تھے، وہ اسے دھکے دے رہے تھے۔ وہ کھڑا دیکھ رہا تھا۔ محبت اپنے مقام سے گری اور کرچی کرچی ہو گئی۔ اماں کہتی رہی کہ اس مرد اس عورت کا نہیں ہوتا جو اس کی ہو جائے، جو اسے مفت میں مل جائے۔ فجر ایسے مت بولو، وہ تڑپ گیا۔ میں نے اماں کا یقین نہیں کیا ارسل، میں نے کتنا غلط کیا۔ میں تم سے ابھی شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، پلیز مجھے ایک موقع اور دے دو۔ وہ اسپیکر سے آواز ابھری اور فجر کی نظر اٹھی۔ سامنے ہی ولیم جنید کے ساتھ کھڑا تھا۔ جنید اب اسے اپنی گاڑی کی چابی پکڑا رہا تھا۔ ولیم نے فجر کو دیکھتے کلائی کی جانب اشارہ کیا اور پھر ہوا میں دہانے ہاتھ سے اڑاتا ہوا جہاز بنایا۔ اس کی فلائٹ تھی، اسے جانا تھا، پر کیا ایسے ہی؟ وہ ہاتھ میں چھاتا لیے کھڑا تھا۔ فجر، نہیں، میں مسز فجر ہوں اب۔ اس نے گویا دھماکہ کیا، پھر آسمان کی جانب دیکھا۔ تیز ہوا کے ساتھ بارش کی پھوار پڑتی محسوس ہوئی، یوں جیسے قدرت نے گواہی دی ہو کہ اب وہ مسز فجر تھی۔ مبارک ہو ارسل برہان، گردیزی، تم نے مجھے کھو دیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ میں اب شادی شدہ ہوں، میرا خیال اپنے دل و دماغ سے نکال دو۔ اپنے باپ کی پسند سے شادی کر کے انہیں خوش کر دو۔ محبت تمہارے نصیب میں نہیں تھی۔ آنسو ہتھیلی سے رگڑ ڈالے، جو دل میں تھا سب کہہ دیا۔ فون ٹک سے بند کر دیا اور پھر ارسل کا نمبر ڈیلیٹ کر کے اسے بلاک کر دیا۔ ایک ایک عمل سے اسے اتنی تکلیف پہنچا رہا تھا، پر اسے کرنا تھا۔ وہ فون کو ہاتھ میں تھامے گم سم سی کھڑی رہی۔ دل خالی ہو گیا، سب ختم ہو گیا، پر ایک نئے آغاز سے وہ ناواقف تھی۔ ولیم چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور چھاتا کھول کر اس کے اوپر کر دیا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ فجر نے چونک کر سر اٹھایا، سرخ متورم آنکھیں اور بھیگی پلکیں، پھڑپھڑاتے لب، چھاتا پکڑے، کیپ اوڑھے، کتھئی آنکھوں سے اسے دیکھتا ولیم اور بڑکی روشنیوں میں چمکتے بارش کے قطرے۔ کلک کی آواز ابھری، بارش کے قطرے ہوا میں ہی ٹھہر گئے اور وہ دونوں جنید کے ہاتھ میں پکڑے کیمرے میں قید ہو کر رہ گئے۔ یہ تمہارے لیے؟ اس نے ایک سیاہ ٹیپ ریکارڈر فجر کی جانب بڑھائی۔ فجر نے بھویں سکیڑ کر دیکھا، آنکھوں سے ہی پوچھا، کس لیے؟
میں نے سنا ہے شادی کے بعد ہسبینڈ اینڈ وائف کو گفٹ دیتا ہے. مجھے ایسا کچھ قیمتی نظر نہیں آیا جو تمہیں دے سکوں. ہاں، پر یہ میرے لیے بہت خاص ہے. میرے دل کے قریب، شاید تمہارے کام آ جائے. وہ ابھی بھی ٹیپ اس کی جانب کیے کھڑا تھا. فجر کچھ تذب بذب کا شکار ہوئی، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹیپ تھام لی. ولیم مسکرا دیا. تو اب تمہیں گھر نہیں جانا؟ وہ لمبا تھا، تھوڑا سر جھکائے کھڑا تھا. میں چلی جاؤں گی. یوں جیسے اسے جانتی ہی نہ ہو. میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں. وہ چمکتی آنکھوں سے آفر دے رہا تھا. وہ نظریں اس کی بھیگی لرزتی پلکوں پر جمی تھی جو رخساروں پر سایہ فگن تھی. اس کی ضرورت نہیں ہے. روکھا سا جواب. لیکن مجھے لگتا ہے اس کی ضرورت ہے. ڈٹھائی سے بار بار کہتا ولیم فجر کے نقوش تن گئے. وہ اب سر پر سوار ہو رہا تھا. I am your husband. You should consider my wishes. میں تمہارا شوہر ہوں، تمہیں میری خواہشات کا خیال کرنا چاہیے. اس نے نہیں کہا تھا کہ تمہیں میرا حکم ماننا چاہیے. وہ تو بس اپنی خواہش رکھ رہا تھا. اور اب یہ زیادہ ہو رہا تھا. فجر نے گھور کر دیکھا جیسے ابھی کچا چبا جائے گی، اور اس کے یوں دیکھنے پر ولیم سٹپٹا گیا. I just Google it. میں نے انٹرنیٹ پر دیکھا ہے. گڑبڑا کر کہتے فون والا ہاتھ اوپر اٹھایا اور صفائی یعنی گوگل پر لکھا تھا کہ بیوی کو شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے. خاموشی چھا گئی. اس لڑکی سے بات کرنا اتنا مشکل کیوں لگ رہا تھا؟ میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں. بھابھی کو چھوڑ کر جلدی آنا. جنید اسے آگاہی کرتا اس کا کیمرہ لے کر چلا گیا. شاید وہ لوگ طے کر چکے تھے کہ فجر کو گھر چھوڑ کر انہیں دوبارہ کہاں ملنا تھا تاکہ ایئرپورٹ جایا جا سکے. لفظ بھابھی پر فجر نے آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے پھیلی، جبکہ ولیم نے عمر ڈالنے والی بے ساختہ مسکراہٹ کو چھپایا. مبادہ کہیں قریب کھڑی فجر دیکھ ہی نہ لے، وہ اسے یہیں پاکستان میں دفن ہونا پڑے. چلیں؟ پھر سے پوچھا. میں چلی جاؤں گی. اب تم میرا پیچھا چھوڑ دو. وہ خوف زدہ لہجے میں بولی. آج کا دن کتنا لمبا ہو گیا تھا، ختم ہی نہیں ہو رہا تھا. اب رات کا اندھیرا دل ہلا رہا تھا. میں نے تمہارے لیے اتنا سب کیا، کیا تم میری ایک بات نہیں مان سکتی؟ احسان جتا کر فوراً شکوہ کر دیا گیا. فجر نے ہونٹ بھینچے. دیکھو، بارش پھر سے شروع ہونے والی ہے. مجھے لگتا ہے ہمیں چلنا چاہیے. اسے کہتا گاڑی کی جانب بڑھا اور فجر کو بھی ناچار قدم بڑھانے پڑے. کچھ دیر بعد گاڑی ایک بڑی کھلی شاہراہ پر آگے بڑھ رہی تھی. بارش بہت ہلکی تھی، لیکن گاڑی کے ونڈ اسکرین پر چلتا وائپر تیزی سے پانی صاف کر رہا تھا. وہ خاموش بیٹھی رہی. دماغ نے کچھ کام کرنا شروع کیا تو آنے والے وقت کا سوچنے لگی. پہلو میں ہاتھ رکھے وہ کسی خاموش مورت کی طرح بیٹھی تھی. تم مجھ سے کچھ کہو گی نہیں؟ اس کی خاموشی بری لگ رہی تھی. وہ بول پڑا. تھینکس. یہ لفظی جواب. وہ مسکرا دیا. آج جانے کتنی بار مسکرا لیا تھا، پاگل نہ ہو تو. اور کچھ کیا سننا چاہ رہا تھا وہ؟ کچھ نہیں. وہ رخ موڑے باہر دیکھ رہی تھی. تمہارا نام خوبصورت ہے، میں نے گوگل کیا تھا. اس کا مطلب دیکھا اور مجھے پسند آ گیا. وہ ایکسٹروورٹ تو نہیں تھا، پھر بھی بولے جا رہا تھا. ویسا تمہارا نام فجر نہ ہوتا تو جانتی ہو کیا ہوتا؟ دل جمی سے ڈرائیونگ کرتے بولتا. ایک اور نظر موبائل میں کھلے گوگل میپ پر ڈال دیتا. فجر نے رخ موڑ کر سوالیہ نظروں سے دیکھا. بریتھ ٹیکنگ. ذرا سا رخ موڑ کر فجر کو دیکھا جس کا چہرہ پل کے 1000ویں حصے میں کان کی لو تک سرخ پڑ گیا. کیا یوں کوئی منہ پھاڑ کر تعریف کرتا ہے؟ اور اگلے ہی پل اس کے چہرے پر ناگواری ابھری. وہ پھر سے رخ موڑ گئی. ویسے میری 10 بجے کی فلائٹ ہے. میں ایڈنبرگ واپس جا رہا ہوں. کبھی پلٹ کر مت آنا. صفاق لہجہ، گہری خاموشی. وہ کس حق سے اسے یوں باتیں کر رہا تھا؟ وہ لہراتے بالوں والا ہیولا پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھ چکا تھا. بیک مرر سے نظر آتا اس کا وجود واضح تھا. وہ اس پر ہنسی تھی. کہہ کر لگایا تھا. ہاں، میں کبھی نہیں آؤں گا. جو کام تھا وہ پورا ہو گیا. وہ بھی اسی لہجے میں بولا. کتھئی آنکھوں کی چمک مانند پڑ گئی تھی. کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، پھر گاڑی جھٹکے سے رک گئی. فجر نے حیرت سے چاروں جانب دیکھا. دائیں جانب ایک بیکری اور کافی شاپ تھی.
مجھے بھوک لگی ہے، تم کچھ کھاؤ گی؟ سنجیدہ لہجہ تھا۔ وہ اب خود پر ضبط کر رہا تھا، خود کو لعنت ملامت کر رہا تھا۔ نہیں، ایک لفظی جواب آیا۔ میں دوبارہ نہیں پوچھوں گا، کچھ چاہیے تو بتا دو۔ ویسے بھی ولیم جوزف ہر کسی پر مہربان نہیں ہوتا، لیکن اس پر ایک ہی دن میں کافی پیسے لگا دیے تھے، کافی مہربانیاں کر دی تھی۔ فجر نے گہرا سانس لیا اور پھر ہولے سے بولی، کولڈ کافی؟ اتنی ٹھنڈ میں کولڈ کافی؟ آگ نکالے گی منہ سے، پھر کولڈ کافی کی ضرورت تو پڑے گی نا۔ وہ زیر لب بڑبڑاتا باہر نکل گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ واپس آتا دکھائی دیا، دونوں ہاتھوں میں کافی کے مگ تھے۔ اس کی جانب آ کر اشارہ کیا۔ فجر نے شیشہ نیچے کیا تو پہلے اسے پکڑایا اور پھر اپنی جانب آ کر دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گیا۔ وہ اپنے لیے بھی کولڈ کافی ہی لایا تھا، سینے میں جلتی آگ دونوں کو بجھانی تھی۔ کتنے کی ہے؟ وہ اس سے کافی کی قیمت پوچھ رہی تھی۔ ولیم کی بھویں سکڑ گئی، اس نے حیرت سے فجر کو دیکھا اور پھر ابھرنے والا کہکا بے ساختہ تھا۔ تم جانتی ہو میرے آج دن میں کتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں؟ کیا تم سب ادا کر دو گی؟ وہ سلگانے والے انداز میں بولا۔ ہاں، دے دوں گی۔ ویسے بھی فجر معراج کسی کا احسان نہیں رکھتی، تڑک کر جواب دیا گیا۔ وہ اب کافی کے مگ میں پائپ ہلاتی اسے پگھلانے کی کوشش کر رہی تھی، کچھ زیادہ ہی آئس کریم ڈال دی گئی تھی۔ ولیم نے اپنے دوسرے کہکے کو دبایا۔ کب؟ پر شوق نگاہوں سے پوچھا گیا۔ جب ہوں گے۔ انداز بے نیاز تھا، وہ محفوظ ہوا۔ ابھی تو میں جا رہا ہوں، پیسے لینے تو مجھے واپس آنا پڑے گا۔ اسے بات کرنا اچھا لگ رہا تھا، وہ بات بڑھا رہا تھا۔ آ جانا اور طلاق بھی دے جانا۔ پائپ ہلاتا ولیم کا ہاتھ ساکت ہوا۔ کہہ تو وہ ٹھیک رہی تھی، یہ شادی ہمیشہ تھوڑی رکھنی تھی انہیں، پر ابھی طے نہیں ہوا تھا کب تک رکھنی تھی۔ پھر طلاق کا ذکر کیوں؟ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا، کافی کا مگ اپنے اور اس کے درمیان اچھے سے ٹکا کر رکھ دیا اور پھر گاڑی چلا دی۔ وہ رخ موڑے خاموشی سے کافی پی رہی تھی۔ اب تم کیا کرو گی؟ وہ کیا جاننا چاہ رہا تھا؟ زندگی آگے بڑھاؤ گی؟ کبھی میری ضرورت پڑی تو؟ نہیں پڑے گی، مجھے بلا لینا، میں شاید آ جاؤں۔ ویسے بھی پیسے لینے آنا ہی ہے۔ ہاں، گندی نیت والا فارنر، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ باقی کا رستہ خاموشی سے کٹا۔ فجر نے نہیں پوچھا وہ کیا کرتا تھا، وہ پاکستان کیوں آیا تھا، وہ پورا انگریز کیوں نہیں لگتا تھا، سب سے بڑھ کر ایک بار کہنے پر بھی اس نے شادی کیوں کر لی، کلمہ کیوں پڑھ لیا تھا، اسے شاید دلچسپی ہی نہیں تھی۔ بس گاڑی یہیں روک دو۔ مرکزی سڑک سے اتر کر گاڑی اب گلی کے نکڑ پر کھڑی تھی۔ ارسل اسے یہیں اتارا کرتا تھا۔ بیوٹی اینڈ وائٹ جا رہی تھی، وہ پھر کبھی نہیں ملنے والے تھے۔ یہ میرا کارڈ۔ ولیم نے اپنا وزٹنگ کارڈ اس کی جانب بڑھایا، سفید رنگ کا وہ چھوٹا سا کارڈ جس پر اس کی مکمل تفصیلات تھی اور ساتھ میں رابطہ نمبر۔ کس لیے؟ وہ الجھی۔ شاید کبھی ضرورت پڑ جائے، شاید تم کبھی اپنے ہسبینڈ کی یاد آئے۔ سنجیدہ بات کرتے آخر میں لہجہ شرارتی ہو گیا۔ فجر نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی۔ شوہر کے نام پر اسے صرف ارسل کا خیال ابھرتا تھا، جو اب تکلیف دہ تھا۔ وہ شخص کے دھڑلے سے اس کی تکلیف بڑھا رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مسٹر ولیم، پاکستانی کروڑوں مردوں کو چھوڑ کر تم سے شادی کیوں کی میں نے؟ وہ سرد لہجے میں بولی، آواز اونچی تھی، چہرہ سرخ اور آنکھوں میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھے گیا ہے۔ ویسے تو اسے فرق نہیں پڑتا تھا، پر اب جاننا چاہتا تھا اس نے ولیم کو ہی کیوں چنا۔ کیونکہ تم 7 سمندر پار واپس چلے جاؤ گے اور دوبارہ کبھی مجھے تمہاری شکل نہ دیکھنی پڑے۔ کتنی صفاقت سے بولی تھی۔ بیوٹی ان وائٹ اب بلیک وچ لگنے لگی تھی۔ یہ کورٹ میرج صرف یہ سمجھوتا تھا، میں نے شرط نہیں رکھی تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہیں شوہر قبول کر چکی ہوں۔ یہ کھیل آج کا تھا اور صرف اس پیپر نکاح نامے کے لیے تھا جو یہ تمہارے پاس ہے اور ایک میرے پاس۔ بیوٹی ان وائٹ یہ سب بولتی بڑی بری لگ رہی تھی، اور ولیم جبڑے بھینچتے اسے سنتا گیا۔ اس نے صرف اس پیپر کے لیے یہ سب کیا تھا، وہ ایک پیپر جو دونوں میں اپنے اپنے مفاد کے لیے سامان کرنے والے تھے۔ اسے بھی تو کسی کی چھوڑی ہوئی لڑکی میں دلچسپی نہیں تھی۔ وہ دونوں مفاد پرست تھے تو توقعات کیوں بڑھ رہی تھیں؟ اسے تو یہ تک بھول گیا تھا کہ اس نے آج کلمہ پڑھا تھا۔ وہ ولیم جوزف سے ولیم ولی احمد بن گیا تھا۔ یہ سفر یہی تک تھا،
وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل جانا چاہتی تھی پر دروازہ لاک تھا۔ ولیم کی دی وہ ٹیپ اس کے بیگ میں تھی جس میں اسے دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اس ٹیپ کو جانے کہاں پھینکنے والی تھی۔ میں جانتا ہوں یہ سب یہیں تک تھا اور مجھے بھی اس کاغذی شادی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، پر ہاں میرا کارڈ رکھ لو، جب پیسے ہوں مجھے فون کر لینا، میں اکاؤنٹ نمبر دوں گا، لوٹا دینا۔ حق ہاں، گہری خفت نے آ گھیرا۔ وہ کیا سمجھ رہی تھی اور وہ کیا نکلا تھا؟ جھٹکے سے مڑی اور کارڈ چپٹ لیا، پر گود میں رکھا بیگ اسی لمحے نیچے گر گیا۔ چیزیں بکھر گئی۔ فٹافٹ جھک کر ایک ہاتھ سے چیزیں اٹھائی اور پھر سیدھی ہو کر گہرا سانس لیا۔ سیٹ سے گردن ٹکا کر آنکھیں بند کر لی۔ ولیم یوں ہی بیٹھا رہا، کافی یوں ہی رکھی رہی۔ آئی ایم سوری، ہولے سے بڑبڑائی، آنکھیں بند تھی۔ وہ یوں ہی ہونٹ بھینچے بیٹھا رہا۔ دیکھو، میں نے شادی صرف اپنے مفاد کے لیے کی ہے، اپنی ضد میں۔ تم چاہو تو ابھی طلاق دے سکتے ہو، مجھے اس شادی میں دلچسپی نہیں۔ مجھے فرار کا ایک راستہ چاہیے تھا تاکہ مجھے کسی اور کو نہ چننا پڑے۔ لہجہ بھرا گیا، میں کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ تمہیں کل کسی سے محبت ہو گئی یا تمہیں دوسری شادی کرنی ہو، پھر کیا کروں گی؟ اس کی بات میں دم تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ فجر ایک ہی غلطی بار بار نہیں دہراتی۔ میں ہمیشہ ایسے ہی رہ لوں گی، مضبوط لہجے میں جواب دیا گیا۔ ولیم گلاس ون کے اس پار جانے کیا کھوج رہا تھا۔ پیچھے بیٹھا ہیولا جو خاموش تھا، پھر سے ہنسی کی آواز ابھری۔ آج وہ خاموش تھی، ان دونوں کی سن رہی تھی۔ میرے پاس تمہارا کارڈ ہے، جب مجھے خلا چاہیے ہوگا میں کانٹیکٹ کر لوں گی۔ اور ولیم نے بٹن دبا کر گاڑی کا لاک کھول دیا۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا، دیکھنا بھی نہیں تھا۔ ہاں، اب اسے یقین ہو گیا تھا، فجر معراج نے یہ شادی اپنے مطلب کے لیے کی تھی۔ دل کو سکون سا ملا، یعنی وہ دونوں ایک ہی لکیر پر کھڑے تھے، ایک کونے پر وہ اور دوسرے پر فجر۔ درمیان میں 7 سمندر کا فاصلہ تھا، دونوں کو فرق نہیں پڑتا تھا دوسرا کہاں جانے والا تھا، کیا کرنے والا تھا۔ ٹھیک ہے، آئندہ آنے والی زندگی کے لیے گڈ لک۔ وہ سنجیدہ سا مسکرایا تو فجر کافی کا مگ واپس رکھتے گاڑی کا دروازہ کھول کر نکل گئی۔ کافی بچی ہوئی تھی، وہ دروازہ بند کر کے جا رہی تھی۔ خدا حافظ بھی نہیں کہا، پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ فجر معراج کی زندگی میں ولیم نامی یہ باب آج ہی کھلا اور آج ہی بند ہو گیا تھا۔ ولیم نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر تیزی سے گاڑی ریورس کی۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی بھگا لے گیا۔ بارش برسنے سے کیچڑ ہو چکی گلی میں وہ بنا کسی احتیاط سے چلتی جا رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ ایک طوفان اس کا منتظر تھا۔ فجر معراج کی زندگی 3 دن کے اندر 360 ڈگری پر گھوم چکی تھی۔ دل ٹوٹا تھا، مان ٹوٹا تھا، جان سے پیارے شخص نے ہاتھ چھڑا لیا تھا۔ وہ تو ایک اجنبی شخص اس کے ساتھ جڑ چکا تھا جس بارے میں وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ سارے خسارے سمیٹ لینے کے بعد وہ اپنا شکستہ سی اپنے گھر کے پرانے ٹوٹے پھوٹے لوہے کے گیٹ پر کھڑی تھی، جو بند جوتے کیچڑ میں بھر چکے تھے۔ سفید کپڑے داغدار تھے، اس کی روح بھی تو ایسے ہی داغدار تھی۔ گھائل تھی، اس نے گیٹ بچایا اور پھر بازو ڈھلکا کر کھڑی رہی۔ رم جھم کرتی بارش اب مزید ہلکی ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد گیٹ کی دوسری جانب اماں کی چاپ ابھری۔ ابا تو اپنی کمزوری اور بیماری کے باعث مشکل ہی چل پاتا تھا۔ سارا دن بستر پر گزرتا، کنڈی کھلنے کی آواز ابھری اور پھر سے دروازہ کھل گیا۔ وہ یوں ہی کھڑی رہی۔ اماں نے غضبناک نظروں سے اسے دیکھا۔ اماں کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن فجر کی حالت نے انہیں لب بھینچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ کھڑی تو اپنے گھر کی دہلیز پر تھی، پر ذہنی طور پر جانے کہاں تھی۔ اب کیا کھڑی کھڑی جم گئی ہو؟ اماں نے بازو پکڑ کر اسے کھینچا اور وہ کسی خوف سے جاگی۔ اماں اب دروازہ بند کر کے دوبارہ کنڈی لگا رہی تھی۔ گھر کے صحن میں منڈیالی سی روشنی تھی۔ گھر ویسا ہی تھا، اماں ویسی ہی تھی، پر سب بدلا بدلا کیوں لگ رہا تھا؟ کہاں تھی اب تک؟ میں نے کہا تھا نا گھر واپس جلدی آنا۔ اماں میں اتنی ہمت پتہ نہیں کہاں سے آئی تھی کہ اماں نے اسے گردن سے دبوچ لیا۔ سرسراتی ہوا سرگوشیاں کرتی گزر گئی۔ سارا دن بلکیز تیرا انتظار کر کے چلی گئی، تو نے میری ناک کٹوا دی فجر۔ اماں نے اسے پوری قوت سے دھکا دیا جو حملے کے لیے تیار نہیں تھی۔ توازن بگڑا اور وہ نیچے جا کر کوہنی چھل گئی۔ سیاہ بادلوں سے ڈھکے آسمان کے نیچے وہ گیلی مٹی والے صحن میں وہ دھڑام سے گر گئی تھی۔ اگلے ہی پل اماں اس کے سر پر تھی۔ اماں نے اسے بالوں سے پکڑا اور جھٹکے سے اس کا منہ اوپر کیا۔ جبڑے دبوچ لیے، فجر کے سپاٹ چہرے پر بارش کی ننھی ننھی بوندیں چمک رہی تھیں۔ میں نے کہا تھا تیرا آخری موقع ہے فجر، اس کے بعد کچھ نہیں۔ اماں کے جھریوں زدہ چہرے پر تیش ہی تیش تھا، اس کی بوڑھی ہڈیوں میں جان تھی۔
وہ فجر کو گلا دبا کر مار سکتی تھی، پر اس کی سزا اس سے بڑی تھی جو انہوں نے سوچ لی تھی۔ تو جب وہ کرنا ہے جو میں کہوں گی، چل دفعہ ہو اندر۔ اماں نے زوردار جھٹکا دیا اور فجر نے دانت بھینچ لیے۔ وہ کچھ نہ بولی، اتنی سی مار تو اسے اکثر پڑتی رہتی تھی۔ اماں ہانپتی اندر چلی گئی، جبکہ کئی لمحے وہ وہیں بیٹھی رہی، پھر بیگ پکڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ گندے ہو چکے ہاتھ کپڑوں سے صاف کیے، زبان بند تھی لیکن کندھے اکڑے ہوئے تھے۔ آخر کو جو اس نے کرنا تھا وہ کر چکی تھی، اماں اب اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ بیگ اٹھاتے وہ اپنے کمرے میں آئی، شال اتار کر پھینک دی۔ کوہنی کو نہیں دیکھا، بیگ بیڈ پر پھینک دیا، پاؤں جوتوں سے آزاد کیے اور پھر جھک کر بیڈ کے نیچے سے ایک کاٹن ڈبہ نکالا۔ اماں اب اپنے کمرے میں غصے سے بولے گئی، تاریخ طے کر دی ہے میں نے، وہ لوگ اگلے جمعے کو آئیں گے اور اسے لے جائیں گے۔ وہ اونچا اونچا اسے ہی سنا رہی تھی، جبکہ فجر سپاٹ چہرہ لیے الماری سے ارسل کی دی گئی ساری چیزیں نکال رہی تھی، کچھ کپڑے، کچھ جوتے، کچھ اور سامان جسے وہ اب نیچے کاٹن کے باز پھینک رہی تھی۔ کمرہ ٹھنڈا تھا، یوں جیسے بارش باہر نہیں اندر برس رہی ہو، اور وہ ننگے پاؤں کسی پاگل کی طرح چیزیں پٹک رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ زمین پر دوزانوں بیٹھی تھی اور ارسل سے جڑی ہر چیز، ہر یاد اس کاٹن میں ڈال رہی تھی۔ اماں اب خاموش تھی اور پھر کچھ دیر بعد وہ دروازے پر نمودار ہوئی۔ کریم رنگ کے مرینا کا پرانا گرم سوٹ پہنے اماں کی سانولی رنگت واضح تھی، جھریوں زدہ چہرہ پر جلال تھا، اندر کو دھسی آنکھیں جن میں سے ایک موتیا اتر آیا تھا۔ وہ خود پر قابو پانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ اماں کے ہاتھ میں کاغذ تھا جسے اماں نے اس کے قریب آتے اس کے منہ پر مارا۔ اگلے جمعے کو تیرا نکاح ہے، آج سے تیرا باہر جانا بند، بلکیز کو میں زبان دے چکی ہوں۔ فجر نے نہ اماں کو دیکھا اور نہ اس کاغذ کو جس پر دن تاریخ لکھی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی۔ اماں واپس پلٹی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے اماں، میں یہ نکاح نہیں کروں گی، اس کی اتنی مجال۔ اماں جھٹکے سے مڑی۔ نکاح تو تجھے کرنا پڑے گا فجر، نہیں تو موت تیرا مقدر ہوگی۔ حکم صادر ہوا، میرا نکاح ہو چکا ہے، موت بھی قبول کر لی میں نے۔ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بم گرایا گیا۔ اماں ساکت رہ گئی، موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ اماں نے غور سے اسے دیکھا جو اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ اس پر کسی پاگل کا گمان ہوا، وجود ڈھیلا تھا، جسم یہاں تھا، دماغ کہیں اور وہ روح تو جیسے تھی ہی نہیں۔ وہ ہاتھ بڑھا کر ایک چیز اٹھاتی اور اپنے سامنے رکھے ڈبے میں ڈال دیتی، یوں جیسے ان چیزوں سے جڑی یاد کو دفنا رہی ہو۔ ہونٹ نیلے تھے، ہاتھ پاؤں بھی، چہرہ سفید تھا لٹھے کی مانند، اور سفید کپڑے صحن میں گرنے کے باعث مزید گندے ہو چکے تھے۔ وہ اس پر اماں کو زندہ لاش لگی۔ کیا بکواس کر رہی تو فجر؟ اماں نے سینے پر ہاتھ رکھے پوچھا۔ فجر سے کچھ بھی توقع کیا جا سکتا تھا، اس جیسا انا پرست شاید ہی کوئی تھا۔ بکواس نہیں ہے اماں، وہ ہولے سے بولی اور پھر گھٹنوں کے بل اونچا ہوتے ہاتھ بڑھا کر بیڈ سے بیگ اٹھایا، اس کی زپ کھولی اور اندر سے کاغذ نکالا۔ یہ صرف کاغذ نہیں، نکاح نامہ تھا۔ یہ دیکھ، یہ میرا نکاح نامہ ہے۔ اماں کے قدم لڑکھڑا گئے، منہ حیرت سے کھل گیا، آنکھوں میں بے یقینی ابھری۔ وہ فجر کو بے یقینی سے تکتی رہی۔ لے نا اماں، پکڑ، اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، فجر اب شادی شدہ ہے۔ انداز سراسر مذاق اڑانے والا تھا، اپنا مذاق، اماں کا مذاق، سب کا مذاق۔ اماں نے مشکل سے قدم اٹھایا اور پھر کپکپاتے ہاتھوں سے وہ کاغذ پکڑا۔ دل جیسے ہزار کی رفتار پر دھڑک رہا تھا۔ جا، ابا کو دکھا دے اور اسے بھی بتا دے، میں نے وہی کیا جو اورنگزیب کی بیٹی نے کیا۔ وہ کتنی پرسکون تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ پھر واپس بیٹھ گئی۔ اس بار اپنے بیگ سے وہ ٹیپ جو ولیم نے دی تھی نکالی اور ڈبے میں پھینک دی۔ اماں نے کپکپاتے ہاتھوں سے کاغذ کھولا، جانا پہچانا لگا۔ پھر وہ تیزی سے باہر نکلی تاکہ ابا کو دکھا سکے۔ اماں کو پڑھنا نہیں آتا تھا۔ فجر کے ابا، یہ دیکھیے کیا ہے؟ آنکھوں میں بے تحاشا خوف تھا، دل لرز رہا تھا، انہونی کا خوف۔ یہ نکاح نامہ ہے ابا، میں نے شادی کر لی، وہ زور سے بولی۔ اب کی بار اس کے چہرے پر مسکان تھی، کمینی سی مسکان، زخمی سی مسکان۔ پتا ہے میں نے شادی کس سے کی ہے؟ ابا تک اپنی آواز پہنچا رہی تھی۔ ابا کی کوئی آواز نہ ابھری۔ وہ بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھا اور پھر کپکپاتے ہاتھوں سے نکاح نامہ کھولا۔
ابا میں نے ایک انگریز سے شادی کر لی۔ کورٹ میرج؟ کورٹ میرج کا پتہ ہے نا تجھے؟ وہ اب ویسے ہی بیٹھی تھی، ٹھنڈی زمین پر گھٹنے موڑے۔ اسی پل اس پر کسی پاگل کا گمان ہو رہا تھا۔ باہر سہن میں اندھیرا جیسے گہرا ہو گیا تھا۔ سیاہ پر پھیلائے بدقسمتی وارد ہونے لگے۔ ہاں، وہ نکاح نامہ ہی تھا۔ ابا نے اپنے سینے میں چبھن سے محسوس کی۔ انہونی کا احساس ہوا اور اگلے ہی پل جب ابا نے دلہے کا خانہ دیکھا تو نکاح نامہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ ولیم جوزف کا نام لکھا تھا۔ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ ابا واپس گر گیا، جبکہ اماں نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کا گلا گھونٹا۔ فجر کی ماں؟ ابا نے بے یقینی سے اماں کو دیکھا اور اماں کے وجود میں جیسے ہلچل ہوئی۔ انہوں نے وہ نکاح نامہ فٹافٹ اٹھایا اور تیزی سے کمرے سے نکل کر باورچی خانے میں گھس گئی۔ سانپ گزر گیا تھا، وہ لکیر مٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگلے ہی پل انہوں نے نکاح نامہ کو انگیٹھی میں رکھا اور کپکپاتے ہاتھوں سے ماچس اٹھائی۔ ماچس گر گئی۔ پھر سے ماچس اٹھا کر تیلی نکالی۔ اب وہ تیلی جلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بہت جلدی میں تھی تاکہ فجر کی غلطی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹایا جا سکے۔ کسی کو پتہ لگنے سے پہلے ابا اور اورنگزیب کی بیٹی مر گئی تھی نا۔ دیکھ، میں زندہ ہوں، وہ پاگلوں کی طرح بولے جا رہی تھی۔ تیلی جلی اور نکاح نامے کو آگ نے پکڑ لیا۔ اماں کے اندر تیش اٹھا۔ انہوں نے چاروں طرف نظریں اور پھر لکڑی کا روٹیوں والا بیلن نظر آیا۔ اگلی ہی پل وہ بیلن اٹھاتی فجر کی کمرے کی جانب بڑھی۔ میں تو زندہ ہوں، پر سب ختم ہو گیا ابا۔ میں بھی ہار گئی، تو بھی ہار گیا، اماں بھی ہار گئی، سب ہار گئے۔ وہ استہزائیہ ہنسی۔ اماں کسی پاگل جنونی کی طرح اس کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ تجھے لگتا ہے تو جیت گئی؟ تجھے لگتا ہے تو جیت جائے گی؟ اماں نے پوری وقت سے بیلن اس کے کندھے پر دے مارا۔ فجر کراہ بھری پر وہ ہلی نہیں۔ زبان دانتوں تلے دبا لی۔ ہاں، شاید یہ جسمانی تکلیف یا اندرونی تکلیف کو کم کر پاتی۔ اماں کو روکا نہیں۔ کیوں کیا فجر، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اماں نے ایک اور کاری وار کیا۔ وہ تکلیف سے جھک گئی پر بیٹھی رہی۔ آنکھوں کے سامنے ارسل کا مسکراتا چہرہ ابھرا۔ اس کے سامنے انگوٹھی رکھ رہا تھا۔ یہ سب کرنے سے پہلے تم مر جاتی فجر۔ اماں نے تیسرا وار کیا۔ ارسل اب اپنے ماں باپ کے ساتھ اندر آ رہا تھا۔ تو کسی گاڑی کے نیچے آ کر مر جاتی فجر، تو آج واپس ہی نہ آتی۔ کمر پر لگنے والا بیلن زوردار تھا۔ ضبط کے مارے فجر کا چہرہ سرخ پڑ گیا، آنکھیں بھرنے لگی تھی۔ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوا رہا تھا۔ فجر، اللہ نے تجھے غرق کیوں نہیں کیا؟ تو مر جاتی فجر، تو مر جاتی۔ اماں اب اسے مارے جا رہی تھی۔ بیلن کہاں لگ رہا تھا؟ اسے کتنی تکلیف ہو رہی تھی، اماں کو کچھ فرق نہیں پڑتا تھا۔ فجر نے جو قدم اٹھایا تھا وہ سزائے موت کی حقدار تھی۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لیں، دانتوں تلے زبان زخمی ہو گئی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ پاؤں چھڑاتا جا رہا تھا۔ بول، تو نے کیوں کیا؟ بول فجر، بول۔ اماں چاہتی تھی وہ بولے۔ وہ مار مار کر تھک گئی تھی، پر فجر ڈھیت بنی بیٹھی رہی۔ اماں، دل درد سے پھٹنے کو تیار تھا۔ اس کی پکار میں اتنی تکلیف تھی کہ اماں نے ایک پل کو محسوس کی پر رکی نہیں۔ باہر ٹھٹھرتی رات نے محسوس کی اور رات بے زبان سی رو دی۔ اماں ارسل نے چھوڑ دیا۔ سینہ اب زمین پر ٹکے گھٹنوں سے جا لگا۔ درد ہی درد تھا، آہ بکا تھی۔ اسے ٹھکرا دیا گیا تھا۔ وہ انسان سب برداشت کر لیتا ہے، اپنا درد ہونا نہیں، اپنا رد ہونا نہیں، اپنا ٹھکرایا جانا نہیں۔ اس لیے تکلیف حد سے سوا تھی۔ میں نے تو بس محبت کی تھی، گناہ تو نہیں کیا تھا۔ تو نے مجھے بد دعائیں دی۔ وہ اب سسک رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ چھڑا لیا۔ اماں، الفاظ ٹوٹنے پھوٹنے لگے۔ میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ آواز آہستہ ہوگی، پر اماں نہ رکی۔ اسے لگ رہا تھا فجر کی کوئی ہڈی ٹوٹے نہ ٹوٹے، پر ان کا ہاتھ ٹوٹ جائے گا۔ ارسل، وہ حلق کے بل چلائی۔ گردن کی نسیں ابھری، ضبط ٹوٹ گیا، تکلیف بہہ نکلی۔ آخری بار اس کا نام لیا گیا، آخری بار اسے پکارا گیا، اور اماں نے بیلن پوری قوت سے گردن کے نچلے حصے پر دے مارا۔ انسان کبھی نہ رونے کے لیے ایک بار ضرور روتا ہے، اور یہ آنسو وہ آخری آنسو تھے جو وہ بہا رہی تھی۔ اس نے دستبردار ہو چکی تھی، معاف نہیں کیا تھا۔ اس کا دیا زخم ناسور بنتا جا رہا تھا،
اور تب تک رہتا جب تک وہ اسے معاف نہ کر دیتی، اور بیچ راستے میں چھوڑنے والوں کو معافی نہیں ملتی۔ جس نے چھوڑا ہو وہ سکون سے نہیں جی پاتا، اور اسے چھوڑا جائے اس کا مقدر تو بس تڑپنا ہوتا ہے۔ بیلن چھوٹ کر گر گیا، اماں ہانپتے ہوئے ہٹ گئی۔ آج سارا غصہ نکال لیا تھا، ساری وحشت اماں نے اس کے وجود پر اتاری تھی۔ آوازیں یقیناً محلے والوں کی سنی ہوگی۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ اماں کمرے کی دہلیز پر بیٹھی رو رہی تھی۔ فجر نے انہیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ بلقیس کو دی گئی زبان ایک بار پھر سے ٹوٹ گئی، جبکہ وہ دوسرے کمرے میں بستر پر پڑا ابا کا وجود کپ کپا رہا تھا۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر بولنے کی کوشش میں تھا، پر الفاظ حلق میں ہی پھنس گئے تھے۔ آنکھیں ابل آئیں، ابا کے سرہانے کھڑی مینار ہنس رہی تھی، ابا پر کہکے لگا رہی تھی، تو ہار گیا ابا، تو ہار گیا۔ وہ ابا کا مذاق اڑا رہی تھی۔ ابا نے منہ کھول کر سانس لینا چاہا پر نہیں آیا۔ ابا نے چاروں طرف گہرا اندھیرا چھاتا محسوس کیا۔ وجود کو ایک آخری جھٹکا لگا اور پھر ساکت ہو گیا۔ پھٹی پھٹی آنکھوں میں بے یقینی رقم رہ گئی۔ اماں کمرے کی دہلیز پر سر پکڑے بیٹھی رو رہی تھی، جبکہ زمین پر پڑا فجر کا وجود اب ساکت تھا۔ کبھی کبھی قیامت خاموشی سے آتی ہے اور گزر جاتی ہے، کسی کو احساس تک نہیں ہوتا۔ معراج الدین کے گھر میں بھی ایسی ہی ایک قیامت آ کر گزر چکی تھی، جو کسی کو جیسے خبر تک نہ ہوئی۔ فجر رات کے اس پہر اپنے گھر کے عالیشان کمرے میں نرم گرم قالین پر بیٹھا ارسل زیر لب بڑبڑایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا اس نے سچ کہا تھا؟ کیا ایک ہی دن میں اس نے شادی بھی ہو گئی تھی؟ کیا سچ میں اس نے فجر کو ہمیشہ کے لیے گوا دیا تھا؟ ہزاروں سوال کسی ازدے کی طرح ڈسنے لگے۔ اس کا پاؤں پکڑنا یاد آیا، وہ اپنا چھڑوا لینا۔ اس کا تڑپ کر اپنی جانب بڑھنا یاد آیا، اور گارڈ کا اسے دھکے دے کر باہر نکالنا۔ لٹی پٹی سی حالت لیے کمرے میں سوگ مناتا ارسل برہان اس وقت بے طرح تڑپ رہا تھا۔ اسے برا لگتا تھا جب کوئی فجر کا کوئی کلاس فیلو سے میسج بھی کر لیتا، جب وہ کسی کا کام کر دیتی تھی، جب کوئی کولیگ اسے سوشل میڈیا پر فالو کر لیتا۔ اسے سب زہر لگتے تھے۔ وہ کسی کو فجر کے ساتھ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، پھر خود کیسے اتنی آسانی سے گنوا دیا؟ کیا وہ مزید ضد نہیں کر سکتا تھا؟ کیا خاندان زیادہ اہم تھا؟ اسے ہمیشہ عزت اور ادب سکھایا گیا تھا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ جو برہان گردیزی نے کہہ دیا وہ پتھر پر لکیر ہے۔ اسے ویسا ہی کرنا تھا، پھر محبت کیوں اپنی مرضی سے کر لی تھی تو کھڑا کیوں نہیں ہو پایا؟ وہ کسی اور کی ہو چکی تھی، کسی اور کی وائف تھی۔ ارسل نے اپنے بال نوچ ڈالے، آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ وہ تو ہمیشہ اس کا انتظار کرنے کا کہتی تھی، کیوں اس نے ایک ہی رات میں شادی کر لی تھی؟ وہ جو خود کو اس کے نام لکھ چکی تھی، کیسے کسی اور کا نام اپنے ساتھ جوڑ لیا تھا؟ غصہ آ رہا، رونا آ رہا تھا، بے بسی سے بے بسی تھی۔ دل کو کسی کروٹ آرام نہیں تھا۔ وہ اسے فون کر رہا تھا پر نمبر بند جا رہا تھا۔ وہ کبھی ایک گھنٹے کے لیے بھی ناراض نہیں رہی تھی، پھر اب کیسے تعلق ختم کر لیا تھا؟ گہرا پچھتاوا تھا۔ وہ ارسل برہان کے پاس بس یہی بچا تھا۔ وہ اسے ارسل برہان کو ساری عمر جھیلنا تھا۔ رات کے 9:30 بجے کا وقت تھا۔ گاڑی تیزی سے بھیگی کشادہ شہراہ پر آگے بڑھ رہی تھی۔ گاڑی میں تیز میوزک بج رہا تھا اور جنید ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا گاڑی چلا رہا تھا، جبکہ ولیم ساتھ والی گاڑی پر بیٹھا۔ فجر کو چھوڑنے کے بعد وہ نکاح نامہ لے کر سیدھا وہاں گیا تھا جہاں سے اسے محبت چاہیے تھی، پر دھتکار ملی۔ اس کا سینہ فخر سے پھولا ہوا تھا۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ وہ اس دھتکار کا بدلہ اتنی آسانی سے لے گا۔ کیا کہا تھا آپ نے کہ وہ میرا ملک تھا جہاں آپ کی بیٹی نے میرے ڈیڈ سے شادی کی؟ یہی کہا تھا نا کہ میں یہاں کسی مسلمان لڑکی سے شادی کر کے دکھاؤں؟ دیکھیں میں نے کر لی۔ وہ ہنسا اور ہنستا چلا گیا۔ اس کے سامنے بیٹھے بوڑھے وجود کی آنکھوں اور چہرے پر بے یقینی رقم تھی۔ وہ بوڑھے وجود کو اسی صدمے سے غرق چھوڑ آیا تھا، اور اب ہیٹر کی گرمائش میں اونچی آواز میں چلتا میوزک مسرور کر رہا تھا۔ ایئرپورٹ بس آنے ہی والا تھا جب جنید نے میوزک آہستہ کیا اور اس کی جانب متوجہ ہوا، جو اس نکاح نامے کو ہاتھ میں پھیلائے چمکتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ اس کے لیے ہتھیار تھا، اور ابھی اس ہتھیار سے کافی جنگیں لڑنی تھی۔ ولیم تم واپس کب آؤ گے؟ جنید نے ابھرتے سوال کیا، پر اس نے نکاح نامہ طے کیا تھا
اور جیکٹ کے اندرونی جیب میں اڑس لیا۔ سر پر کیپ تھی جبکہ ہیڈ فون اس وقت بیگ میں تھے۔ سارا سامان اچھے سے پیک ہوا گاڑی کی ڈگی میں رکھا تھا۔ میں واپس کیوں آؤں گا؟ اس نے اچنبھے سے پوچھا۔ کیا مطلب کیوں آؤں گا؟ اپنی وائف کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وائف لفظ پر اس کے لبوں کو شریر سے مسکان نے چھوا۔ کھا جانے والی آنکھوں سے گھورتی فجر تصور کے پردے پر لہرائی۔ دل گداز ہوا اور اس سے کوئی جواب نہیں بن پایا۔ کئی لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر وہ آہستگی سے بولا، اسے اس شادی میں کوئی دلچسپی نہیں۔ کتھئی آنکھوں کی چمک مانند پڑ گئی۔ اور تمہیں؟ جنید ذرا سی گردن موڑ کر دیکھتا اور پھر نظریں سامنے سڑک پر جما دیتا۔ مجھے بھی نہیں ہے۔ اسے اپنی ہی آواز اجنبی سی لگی تھی۔ تو کیا تم دونوں ساری عمر ایسے ہی رہو گے؟ جنید کو حیرت ہوئی تھی۔ ہاں، ایک لفظی جواب ابھرا۔ وہ فون نکالے نوٹیفیکیشن دیکھ رہا تھا۔ ولیم تم کب واپس آؤ گے؟ ڈیڈ غصہ ہے۔ نسا، ولیم کی چھوٹی بہن کا میسج تھا۔ ڈیفالٹ پیس، اگر ڈیڈ کو پتہ چلا تم پاکستان گئے ہو تو مجھے وہ زندہ دفنا دیں گے۔ جارج ولیم کا چھوٹا بھائی کا بھی میسج تھا۔ وہ زیر لب مسکرایا تھا۔ تم کسی اور سے شادی نہیں کرو گے۔ جنید کی آواز ابھری اور اسکرین پر پھسلتا اس کا انگوٹھا ساکت ہوا۔ پھر وہ جنید کی جانب مڑا۔ میرا چہرہ دیکھو۔ وہ جنید کی جانب جھکا اور داہنا ہاتھ بڑھا کر کیپ کھینچ کر اتاری۔ گہرے بھورے بال ماتھے پر آ کر گرے۔ کون کہتا ہے بال صرف عورت کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں؟ کوئی پوچھتا ولیم جوزف سے۔ اس کی آدھی دنیا اس کے بال تھے اور آدھی دنیا اس کی وہ کتھئی آنکھیں اور اس کا چہرہ۔ ہاں تو وہ پوری کائنات تھا۔ دیکھو مجھے غور سے۔ وہ سنجیدہ تھا، جنید کی جانب رخ کیے بیٹھا تھا۔ اس کے یوں پوچھنے پر جنید کو حیرت ہوئی۔ وہ آئیبرو سکیڑے اسے دیکھے گیا۔ تمہیں میں اس حسین شکل سے گدھا لگتا ہوں جو شادی کر کے اپنی زندگی خراب کروں گا؟ اس نے بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی چہرے کے گرد دمائی۔ اس کے یوں کہنے پر جنید کا پورا منہ کھل گیا تھا۔ وہ جو آج دن میں کی ہے، کیا وہ برتھ ڈے پارٹی تھی؟ وہ جل بھن کر بولا۔ اسے سارا دن خوار کر کے وہ کس قدر آسانی سے کہہ رہا تھا، وہ بس ذرا سا۔ وہ بولتے بولتے رک گیا۔ فجر کا عکس ابھرا، وہ دماغ سے کیوں چپک رہی تھی۔ ولیم کی بھویں سکڑنے لگی۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہو بیٹھا، کیپ دوبارہ سر پر جما لی۔ ہاں بولو، جنید چلایا۔ میں نہیں جانتا۔ 3 لفظی جواب دے کر جان چھڑا لی۔ دیکھو بھائی، ہمارے ملک کی لڑکی نے ہم سب کو چھوڑ کر تم سے شادی کی ہے اور تم بھی فٹافٹ اس کے لیے مسلم ہو گئے، اور اب تم دونوں ایسے برتاؤ کر رہے ہو جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ شاید کوفت میں مبتلا تھا جبکہ ولیم خاموش رہا۔ ایئرپورٹ بس آنے ہی والا تھا۔ تم کچھ بولو گے؟ جنید نے اس کی خاموشی پر استفسار کیا۔ یس پلیز شٹ اپ۔ وہ بولا بھی تو کیا؟ جنید نے تعصب سے گردن ہلائی۔ تم انگریزوں پر بھروسہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ یہ بات اسے بتانی تھی۔ اس کا اشارہ فجر کی طرف تھا۔ ولیم صاحب، اس کی خوبصورت کے آگے تم بچ گئے تھے۔ تمہارا بس نہیں چل رہا تھا۔ اپنے دل نکال کر اس کے قدموں میں رکھ دو۔ تم اس کی خوبصورتی ہینڈل نہیں کر پا رہے تھے۔ کبھی بیوٹی ان ریڈ، کبھی بیوٹی ان پرپل، تو کبھی بیوٹی ان بلیک۔ منہ بنا کر اس کی نقل اتاری۔ میری کیا مجال جو میں اس جیسی تیکھی تلوار کو دیکھ بھی لوں۔ حلال ہونے کا شوق نہیں مجھے۔ بیوٹی ان بلیک نہیں، بیوٹی ان وائٹ۔ کان کھجا کر تصحیح کی گئی۔ چہرے کو پھر سے دلکش مسکان نے چھو لیا۔ وہ بیوٹی ان وائٹ اس کی بیوی تھی۔ دل کیوں کر رہا تھا بیچ سڑک گاڑی روک کر رقص کرنے کو؟ یہ صرف جیتنے کی خوشی تو نہیں تھی۔ وہ گاڑی کے شیشے پر کوہنی ٹکائے پہلی 2 انگلیاں ہونٹوں پر رکھے مسکراہٹ چھپا رہا تھا جبکہ جنید غصے میں بڑبڑائے جا رہا تھا۔ 40 منٹ بعد وہ اپنی فلائٹ میں بیٹھا تھا۔ جیسے جہاز نے اڑان بھری، ولیم نے ایک آخری نظر چمچماتے شہر کو دیکھا۔ اس شہر میں وہ رہتی تھی فجر بیراج، ولیم جوزف کی اکلوتی بیوی۔ وہ کتنی ہی دیر کھڑی سی کھڑکی سے جھانکتا رہا۔ فجر کے ساتھ گزرے دن کا ایک ایک لمحہ آنکھوں میں گھوم گیا۔ پھر اس نے تھک کر سیٹ سے پشت ٹکائی۔ وہ اپنی دنیا میں واپس جا رہا تھا، وہ دنیا جہاں اذیتیں تھیں، درد تھا، سب کچھ تھا۔ اس کی فلائٹ 14.5 گھنٹے کی تھی۔ رات 10 بجے اڑنے والی یہ فلائٹ اگلے دن 1 بجے اسکاٹ لینڈ کے وقت کے مطابق کے قریب ایڈنبرگ آ پہنچی تھی۔
اس نے بیگ سے ہیڈ فون نکال کر کانوں پر جمائے اور پھر چھوٹی سی کیپ نکال کر ہیڈ فون سے جوڑ دی اور پھر آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ وہ انسان اتنا پاگل ہے کہ اگلے انسان کو تکلیف پہنچا کر اس سے بدلہ لے کر سکون محسوس کرتا ہے۔ وہ سکون جو وقتی ہوتا ہے تف ہے تم پر۔ ولیم اپنی وائف کو چھوڑ آئے۔ کتنی خاموشی سے وہ واردات ہوتی تھی۔ اس پل وہ ولیم کو اپنی شہرک جتنا قریب لگی تھی۔ ویسے ہی چھوڑ دیا، حالات کے رحم و کرم پر، جیسے تمہارے باپ نے تمہاری ماں کو چھوڑا تھا۔ ولیم نے تڑپ کر آنکھیں کھول دی۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ساتھ والی سیٹ پر ایک ادھیڑ عمر آدمی کسی رسالے کی ورق گردانی کر رہا تھا۔ وہ اپنے باپ جیسا نہیں تھا۔ اسے اپنے باپ جیسا ہرگز نہیں بننا تھا۔ تبھی تو وہ فجر کے لیے مسلمان ہوا تھا۔ تم اپنی چیزیں تک نہیں چھوڑتے۔ تم اپنی وائف کیسے چھوڑ آئے؟ ولیم آواز میں سنہرا طنز تھا۔ آج تو ہیڈ فون بھی اس کی آواز کو نہیں روک پائے تھے۔ وہ بے چین ہوا، ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ ساتھ بیٹھے آدمی نے پوچھا۔ اسے ولیم کی حالت کچھ عجیب لگ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، بے ساختہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ اب اس کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ولیم کا سکون برباد کر کے وہ جا چکی تھی۔ وہ کئی گھنٹے جاگتے رہنے کے بعد وہ جس قدر تھکا ہوا تھا سو گیا، پرسکون نیند۔ اور جب آنکھ کھلی تو جہاز ایڈنبرا میں لینڈ کرنے والا تھا۔ اس نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا۔ صبح کے 8 بجنے والے تھے اور ایڈنبرا میں درجہ حرارت اس وقت 7 سینٹی گریڈ تھا۔ شدید ٹھنڈ پڑ رہی تھی۔ آج کل درجہ حرارت رات میں 1 سینٹی گریڈ تک جا گرتا تھا۔ وہ غور سے دیکھتا رہا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا، پھر بھی سب بدلا بدلا سا۔ سب روشن روشن کیوں لگ رہا تھا، حالانکہ صبح کے 8 بجے بھی ایڈنبرا میں رات کا سما تھا۔ سرمئی اندھیرا چاروں جانب پھیلا تھا۔ یہ عجیب سی کیفیت تھی۔ وہ جیکٹ پہنتا کھڑکی سے ہٹ گیا اور پھر 20 منٹ بعد وہ ایئرپورٹ سے باہر نکل رہا تھا۔ یونائٹڈ کنگڈم کا چھٹا مصروف ترین ایئرپورٹ، اس کی بھوری عمارت پر بڑا سا ایڈنبرا لکھا تھا۔ وہ جگہ جگہ اسکاٹ لینڈ دنیا سے ملتا تھا یا دنیا اسکاٹ لینڈ سے ملتی تھی۔ یہ دور سے ہی دکھائی دیتا تھا۔ اگر ایڈنبرا کے بارے میں بات کی جائے تو ایک بہت ہی خوبصورت شہر ہے جو اسکاٹ لینڈ میں واقع ہے۔ یہ اسکاٹ لینڈ کا دارالحکومت ہے۔ یہ اپنی تاریخ، ثقافت اور فنون لطیفہ سے لیے مشہور ہے۔ یہاں آپ کو تاریخی قلعے، خوبصورت مناظر اور ثقافتی میلوں کا تجربہ کرنے کو ملتا ہے۔ شہر کی خوبصورتی میں اس کی قدیم عمارتیں، باغات اور پہاڑی علاقے شامل ہیں، جیسے آرتھر سیٹ، جو ایک مشہور پہاڑی ہے جہاں سے شہر کا شاندار منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ ایڈنبرا کی خاص بات یہ ہے کہ تاریخ اور جدیدیت کا حسین امتزاج پیش کرتا ہے۔ جغرافیائی طور پر ایڈنبرا ایک پہاڑی علاقے میں واقع ہے جس کے گرد پہاڑ اور گھنے جنگلات ہیں۔ ایڈنبرا کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کو ادب کا شہر کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں بہت سے مشہور ادیب پیدا ہوئے، جیسے رابرٹ برنس، آرتھر کارنن ڈوئل، جے کے اور رولنگ۔ جی ہاں، ہیری پوٹر کی مصنفہ جے کے رولنگ ایڈنبرا اولڈ اسموکی کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ اولڈ اسموکی کے کہنے کی وجہ اس شہر کی تاریخی اور ثقافتی خصوصیات ہیں۔ یہ نام خاص طور پر ایڈنبرا کی دھویں دار پتریلی گلیوں اور قدیم عمارتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، کیونکہ یہاں کی عمارتیں سرمئی ہیں۔ یہاں کی گلیاں اور عمارتیں کئی صدیوں کی تاریخ کی گواہی دیتی ہیں اور ایڈنبرا کی قدیم طرز تعمیر میں اکثر دھوئیں کا اثر ہوتا تھا، خاص طور پر جب کوئلے کے چولہے استعمال ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ اسموکی کا لفظ اس شہر کی روایت کا اسکاچ وسکی کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، جو کہ دھویں دار ذائقے کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ نام ایڈنبرا کے ثقافتی ورثے، تاریخی اہمیت اور اس کی منفرد خصوصیات کو اجاگر کرتا ہے، جو اسے ایک خاص شناخت فراہم کرتا ہے۔ اسی ایڈنبرا کی ایک خوبصورت صبح میں ولیم کندھے پر بیگ ڈالے، ایک ہاتھ میں فون پکڑے جبکہ دوسرے ہاتھ میں کیری تھامے باہر نکل رہا تھا۔ کہاں ہو؟
اس کا انگوٹھا تیزی سے ٹائپ کر رہا تھا، جبکہ ویٹنگ ایریا سے کچھ فاصلے پر ایک خوبصورت سی گاڑی کھڑی تھی، AMG SL روڈسٹر، چمچماتی مرکزی رنگ کی کار جس کی چھت کھلی تھی۔ سیاہ چمکتے پہیوں والی کار پوری شان و شوکت سے کھڑی اترا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر نیل بیٹھا تھا، جینز شرٹ پر لیدر کی جیکٹ پہنے، مفلر کو کانوں پر لپیٹے اور سر پر گرم ٹوپی اوڑھے وہ ولیم کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ جینز شرٹ پر لیدر کی جیکٹ پہنے، مفلر کو کانوں میں لپیٹے اور سر پر گرم ٹوپی اوڑھے وہ ولیم کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر باہر آتے ولیم پر پڑی، وہ اچھلتے ہوئے گاڑی کا دروازہ پھلانگ کر باہر نکلا اور تیزی سے اس کی جانب لپکا۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے چپکا کھڑا تھا، دونوں بازو اس کے گرد جمائے۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا، وہ مسرور سا بولا۔ اسے ولیم بہت عزیز تھا۔ آنکھیں بند کیے اس کا چہرہ اس کے کندھے پر ٹکائے وہ کسی حسینہ کی طرح اس سے چپکا ہوا تھا، جبکہ ولیم کے ہاتھ پہلو میں ہی تھے۔ اس نے نیل کے گرد اپنے بازو نہیں پھیلائے۔ پیچھے ہٹو، تمہارے جسم سے اٹھتے بدبو کے بھبوکوں سے مجھے کیا آ جائے گی، وہ بے مروتی سے بولا تو نیل منہ بناتا اس سے الگ ہوا۔ گاڑی کو دیکھتے ولیم کی آنکھیں چمک اٹھی۔ ہینڈ کیری کو وہیں چھوڑتے وہ گاڑی کی جانب بڑھا۔ بیلا؟ ہاں، اس کی گاڑی کا نام بیلا تھا۔ وہ اسے بہت عزیز تھی، حد سے زیادہ، نیل سے بھی زیادہ۔ وہ اب گھوم پھر کر چاروں جانب سے بیلا کا معائنہ کر رہا تھا کہ کہیں کوئی خروش تو نہیں، جبکہ نیل کمر پر دونوں ہاتھ جمائے آنکھیں چھوٹی کیے سے دیکھ رہا تھا۔ 20 دنوں بعد وہ ایک دوسرے سے مل رہے تھے اور ولیم کو اس سے زیادہ اپنی بیلا کی پرواہ تھی جو وہ نیل کے حوالے کر گیا تھا۔ کندھے پر لٹکا بیگ ولیم نے اتار کر پچھلی سیٹ پر پھینکا اور جب اسے یقین ہو گیا گاڑی بالکل اسی حالت میں تھی جس میں وہ چھوڑ کر گیا تھا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ بہت بڑے کمینے ہو تم، 2 سے زیادہ ایک گاڑی عزیز ہے جس نے 20 دن اس کا خیال رکھا۔ نیل بولے بنا نہیں رہ سکیا، نہ بولتا تو پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگتے۔ عیسائی نین نقش والا نیل ایک انڈین لڑکا تھا۔ لوگ تیزی سے آ جا رہے تھے اور کئی ستائشی نظریں بیلا کی جانب اٹھیں۔ ولیم ان تمام نظروں سے اچھے سے واقف تھا کیونکہ اس نے یہ گاڑی محنت سے حاصل کی تھی۔ جانتے ہیں کیسے حاصل کی تھی؟ لمبی کہانی ہے، آگے راز کھلے گا۔ مسکراہٹ ولیم کی آنکھوں تک محدود رہی، آنکھوں تک آنے کی گستاخی نہیں تھی۔ اگلے ہی پل وہ اچھلا اور گاڑی کے اندر چھلانگ لگا دی۔ وہ اب ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا، ہاتھ سے چھو کر دیکھ رہا تھا، محسوس کر رہا تھا ایک دن بھی اس نے اسے باہر نہیں نکالا۔ گیراج سے ابھی لے کر آیا ہوں۔ نیل نے اس کا ہینڈ کیری اٹھا کر پچھلی سیٹ پر رکھ دیا اور دوسری طرف کا دروازہ کھول کر اندر اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا، جبکہ ولیم ابھی تک خاموش تھا۔ اب جلدی سے مجھے اچھا سا ناشتہ کراؤ، تمہاری وجہ سے صبح صبح یہاں ایئرپورٹ پر جھک مار رہا ہوں۔ اس نے بیٹھتے ہی فرمائش کی، یوں بھی اسے ولیم سے اس سے دورے سے سبھی قصے سننے تھے۔ گھر چلتے ہیں۔ ولیم نے گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ اکثر سفر سے واپس آتا تو تھکا ہوتا تھا، پر آج نہیں تھا۔ جانے کیوں ایک نئی انرجی اندر دوڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ او بھائی، خدا کا خوف کر، گھر کے نام پر نیل بدک گیا۔ تمہارے اس محل جیسے گھر میں مجھے اس وقت جانے کا کوئی شوق نہیں جب تمہارا ڈریکولا جیسا باپ وہاں موجود ہو۔ اس کا حلق تک کڑوا ہوا۔ نیل کو مسٹر جوزف نہیں پسند تھا اور مسٹر جوزف کو تو نیل زہر لگتا تھا، اس لیے نیل مسٹر جوزف کی موجودگی میں وہاں جانے سے گھبراتا تھا۔ کسی کافی شاپ چلتے ہیں، گرم گرم کافی پئیں گے، کافی ٹھنڈ ہے، کافی ٹھنڈ ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ مسل کر گرمائش پیدا کی، جبکہ منہ سے اڑتے بھاپ ایڈم برا کی اسموکی بنانے کی ایک اور وجہ لگ رہی تھی۔ جب وہ نیل منہ کھول رہا تھا، سفید دھوئے نما بھاپ منظر کو دھندلا سا کر دیتی تھی۔ اس نے ڈیش بورڈ پر موجود بٹن دبایا۔ سیاہ رنگ کی جالی نما چھت گاڑی کے پچھلے حصے سے کسی چھتری کی طرح کھلتی ان کے اوپر سے گزر کر سامنے ڈیش بورڈ میں فکس ہو گئی اور اگلے ہی پل بیلا فراٹے بھرتی گہری سرمئی رنگ کی سڑک پر تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ اسی صبح میں ایئرپورٹ سے تقریباً 7 میل کے فاصلے پر مارفیلڈ میں واقع جوزف پیلس پوری شان و شوکت سے کھڑا تھا۔ وکٹورین طرز کا بنایا
پیلس اپنے اونچے مینار اور بے پناہ کھڑکیوں کے باعث دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ اگر بات کی جائے مارفیلڈ کی، تو یہ ایڈنبرا کا ایک مشہور علاقہ ہے جو خاص طور پر اپنے رگبی کا باٹل فٹ بال کی طرح کا میچ ہے جس میں گیند کو ہاتھ میں پکڑ کر حریف اینڈ زون میں لے جانا ہوتا ہے، ایڈنبرا اسٹیڈیم کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مارفیلڈ ایک رہائشی علاقے کے طور پر بھی جانا جاتا ہے جہاں وہ وکٹورین اور ایڈورٹین طرز کی عمارتیں موجود ہیں۔ یہاں کے گھر عموماً کشادہ ہوتے ہیں اور اس میں باغات بھی ہوتے ہیں جو اس علاقے کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک گھر دوسرے سے کافی فاصلے پر ہوتے ہیں، تقریباً ہر گھر کے گرد اپنا ایک باغ ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک ایکڑ پر بنے اسے ہرے بھرے سے باغ میں جوزف پیلس موجود تھا۔ پیلس کی ظاہری واضح سطح کو سمجھنے کے لیے پہلے وکٹورین اسٹائل کو سمجھنا زیادہ ضروری تھا۔ وکٹورین گھر وکٹورین ہاؤسز 19ویں صدی سے دوران برطانیہ میں تعمیر کیے گئے تھے، خاص طور پر وکٹوریہ کے دور حکومت 1873 کے دوران۔ یہ گھر عام طور پر اپنی خوبصورتی اور تفصیلی ڈیزائن کے لیے مشہور ہے۔ وکٹورین گھروں میں پیچیدہ اور خوبصورت آرکیٹیکچرل تفصیلات ہوتی ہیں، جیسے کہ کڑھائی، چھوٹی بڑی بے شمار کھڑکیاں اور مختلف شکلوں کی چھتیں۔ جوزف پیلس گوتھک طرز پر بنایا گیا تھا، اس لیے اس کی چھت اونچی تھی جس میں سلیٹ کا استعمال ہوا تھا۔ سٹین گلاس کی بنی کھڑکیاں کافی بڑی تھیں۔ اس گھر میں کئی کمرے تھے جس میں سے آج تک کچھ کمرے استعمال میں نہیں لائے گئے تھے۔ گہری سرمئی اور گہرے بھورے رنگ کا بنایا جوزف پیلس پہلی نظر میں ہی اپنے دیکھنے والے کو تحیر میں ڈال دیتا تھا۔ سرسبز باغ کے درمیان جو سردیوں میں سوکھ جاتا تھا، بنا یہ گھر پہلی نظر میں کسی قلعے کی مانند لگتا تھا۔ گھر کے گرد چاروں جانب بڑا سا لان تھا اور بائیں جانب بڑا سا باغ بنا تھا۔ باغ اور لان کے گرد کوئی باڑ نہیں لگائی گئی تھی۔ یہاں سبھی گھر ایسے ہی بنے تھے، کسی کو باڑ لگانے یا اپنی جگہ کی حد بندی کی ضرورت نہیں تھی۔ جوزف پیلس زیادہ رقبے پر پھیلا تھا، اور جو خاصیت اسے سب سے الگ بناتی تھی یہ تھی کہ اس علاقے میں اپنی طرز کا اکیلا گھر تھا۔ آس پاس کے گھر اب جدید طرز کے تھے، بہت سارے گھروں کے سٹرکچر بدل چکے تھے۔ گھر اب زیادہ اونچے نہیں تھے، یہ چوڑائے رخ بنے ہوئے تھے، ایک منزلہ دور دور تک پھیلی عمارتیں۔ کوئی گھر ایسا تھا جو 2 منزلہ ہو، ورنہ ڈیزائن تبدیل کر لیے گئے تھے۔ مارفیلڈ میں گھر کسی لان یا سیدھ میں نہیں بنتے، بلکہ یہ بے ترتیب تھے، آگے پیچھے آمنے سامنے، اور ان کے بیچ جوزف پیلس کسی ڈریکولا کے پرانے محل جیسا کھڑا تھا۔ اگر ہم صبح کے اس پہر مرکزی بھیگی سڑک سے اتر کر بائیں جانب ایک پتریلی روش پر چلتے جائیں تو روش کے آخر میں جوزف پیلس تھا، دونوں دور دور تک سبزہ تھا۔ وہ پیلس کے بائیں جانب باغ تھا۔ صبح کے اس پہر نم آلود دھند نے پورے مارفیلڈ کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا، اور یہ کسی پھوار کی طرح گھروں، درختوں، پیڑ پودوں اور سڑکوں اور آس پاس کے جنگلات پر اتر رہی تھی۔ صبح کے اس پہر پر ایک پرانی سی زرد رنگ کی ٹیکسی جوزف پیلس کے سامنے مرکزی شاہراہ پر آ کر رکی۔ تم نے مجھے لیٹ کر دیا، ایک ادھیڑ عمر عورت کی نسوانی آواز گونجی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور وہ تیزی سے باہر نکلی۔ چت سے پنڈلیوں تک آتی بھوری اسکرٹ اور اوپر سیاہ رنگ اونی بلاؤز پہنے وہ 35 سالہ مسز صوفی تھی۔ پاؤں کوٹ شوز میں مقید تھی، بال چھوٹے چھوٹے اور گھنگریالے تھے جو مشکل کانوں تک آ رہے تھے۔ ایک بھورے مفلر کو گردن کے گرد لپیٹے سرخ و سفید رنگت والی صوفی اب اپنے جھولے نما بیگ سے پیسے نکال کر ڈرائیور کو دے رہی تھی، پھر وہ اپنے بھاری وجود کو تیزی سے آگے گھسیٹتی بھیگی روش پر چلتی جوزف پیلس کی جانب بڑھنے لگی۔
اس کے چہرے پر خوف تھا، وحشت تھی، نوکری سے نکالے جانے کا ڈر تھا، بے عزت ہونے کا ڈر تھا۔ جوتوں کے ٹک ٹک کی آواز گونجتی چلی گئی۔ صبح کے 8 بج رہے تھے اور اس کے گھر کے افراد 8:30 روزانہ ناشتہ کرتے تھے، اور صوفی وہاں سالوں سے خانسامہ کے فرائض سر انجام دے رہی تھی۔ اس پورے 5 منٹ لگ گئے تھے مرکزی سڑک سے پیلس پہنچنے میں۔ ہاتھ بڑھا کر پوری قوت لگائی اور جہاز سائز لڑکی کا دروازہ کھل گیا تھا۔ دروازے میں ہی پڑے چھوٹے سے قالین پر جوتے صاف کیے اور پھر بیگ سنبھالتی اندر داخل ہوئی۔ دروازے کے دونوں جانب بڑے بڑے شیشوں والی کھڑکیاں تھیں، جبکہ لڑکی کا گہرا بھورا سیاہی مائل فرش دور تک بچھا تھا۔ دائیں جانب ڈائننگ روم تھا، جس کی دیواریں اسٹین گلاس کی تھیں اور اندر صوفے رکھے تھے۔ وہ تیزی سے چلتی ڈائننگ روم کے پہلو سے گزرتی آگے بڑھ رہی تھی۔ سامنے ہی بڑا سا ہال تھا، اتنا بڑا جیسے کوئی کانفرنس ہال ہو، لیکن یہ مختلف تھا۔ اس ہال نما لاؤنج کے مختلف کونوں میں اٹھنے بیٹھنے کی مختلف جگہیں بنی تھیں۔ دائیں جانب ڈائننگ روم تھا، جس کی دیواریں اسٹین گلاس کی تھیں اور اندر صوفے رکھے تھے۔ وہ تیزی سے چلتی ڈائننگ روم کے پہلو سے گزرتی آگے بڑھ رہی تھی۔ سامنے ہی بڑا سا ہال تھا، اتنا بڑا جیسے کوئی کانفرنس ہال ہو، لیکن یہ مختلف تھا۔ اس ہال نما لاؤنج کے مختلف کونوں میں اٹھنے بیٹھنے کی مختلف جگہیں بنی تھیں۔ ڈائننگ روم سے گزر کر تھوڑا آگے آؤ تو دائیں جانب دیوار پر بڑی سی لکڑی کی شیلف نصب تھی، جس میں سجاوٹ کی قیمتی چیزیں تھیں۔ کئی میڈلز شان و شوکت سے سجے اترا رہے تھے۔ شیلف کے سامنے وکٹورین صوفے رکھے تھے۔ ڈھلوانی شکل والے لکڑی کے یہ صوفے اپنی مثال آپ تھے۔ گہرے مہرون اور سیاہ رنگ کے امتزاج میں بنے صوفے، جن کی ابری ہوئی لکڑی پر نقش ونگار تھے۔ یہاں کھڑے ہو کر پورے لاؤنج کا نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ مخالف سمت میں بائیں جانب گیسٹ روم تھے اور گیسٹ روم سے تھوڑا آگے ڈائننگ ہال اور اس کے ساتھ ہی بڑا سا کچن۔ ڈائننگ ہال سے تھوڑا آگے سیڑھیاں تھیں، لکڑی کی موٹی اور چوڑی سیڑھیاں جو بالائی منزل تک جا رہی تھیں۔ لاؤنج میں کئی کھڑکیاں تھیں جن پر بھاری عمدہ پردے ٹنگے ہوئے تھے۔ وہ اس وقت سب آدھے کھلے تھے، جبکہ آدھے دونوں جانب سے بند تھے۔ شیلف کے سامنے صوفے کو چوکور شکل میں رکھے تھے، 3 ایک جانب، 3 دوسری جانب، اور 2 دائیں 2 بائیں، اور درمیان بیش قیمتی قالین کے اوپر بڑا سا میز رکھا تھا۔ اگر شیلف کے ساتھ دیکھا جائے تو دیوار پر 5 فٹ کی پینٹنگ لٹکی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ کئی پرانی تصویریں۔ یہ پینٹنگ مسٹر جوزف پیٹرسن کی تھی۔ پہلی ہی نظر دیکھنے پر وہ کوئی عام انسان بالکل نہیں لگتا تھا۔ سیاہ سود بوت پہنے وہ شخص اپنے کھڑے ہوئے نین نقش اور سرد آنکھوں سے کوئی ویمپائر اور ڈریکولا ہی لگتا تھا۔ سرخ آنکھیں، سرخ ہونٹ، شاید انہیں اس پینٹنگ میں کسی ویمپائر کا روپ دیا گیا تھا۔ ہاتھوں کو دونوں جانب کی پینٹ میں اڑسے وہ اپنی سرد آنکھوں سے ایسے لگتا تھا جیسے ہمیں ہی دیکھ رہا ہو۔ وہ پینٹنگ کے اندر سے ہی خون جما دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ صوفی اب تیزی سے چلتے کچن کی جانب بڑھ رہی تھی اور ایک شخص ہاتھ میں لمبا جھاڑو تھامے سیڑھیوں کے نیچے صفائی کرتا نظر آ رہا تھا۔ آج تم پھر لیٹ ہو گئی، صوفی، جوزف کو پتہ چلا تو غصب ہو جائے گا۔ کچن سے نینی کی آواز ابھری۔ وہ خود ہی ناشتہ بنا رہی تھی۔ آئی ایم سوری نینی، میں نے کوشش کی پر ٹیکسی نہیں ملی۔ وہ اپنا بیگ ایک جانب رکھتی تیزی سے برتن اٹھانے لگی۔ میں بنا رہی ہوں ناشتہ، تم جاؤ دیکھو صفائی مکمل ہو گئی ہو تو برتن لگاؤ۔ کچن میں نینی اور صوفی کے علاوہ ایک اور نوجوان لڑکی بھی تھی جو انڈے چھیل رہی تھی۔ یہ صوفی کی زیر نگرانی کام کرتی تھی، جبکہ نینی اسکاچ ہاٹ پاٹ کو بڑے سے پیالے میں انڈیل رہی تھی۔ صوفی کے اشارہ کرنے پر لڑکی انڈے چھوڑ کر تیزی سے باہر بھاگی۔ اس نے بھی پوری اسکرٹ اور سیاہ اونی بلاؤز پہنا ہوا تھا جس کے اوپر ایپرن تھا، سر پر ٹوپی تھی۔ لڑکی کے جانے کے بعد صوفی نے ایپرن پہن لیا۔ باہر صفائی والا مکمل صفائی کے بعد اب سیڑھیوں کے پیچھے بنے دروازے سے باہر نکل گیا۔ یہ دوسرا دروازہ تھا جو گھر کے پچھلے حصے میں کھلتا تھا۔ اس دروازے کے ساتھ ایک اور دروازہ تھا جس پر موٹا تالا لگا تھا اور یہ ہمیشہ بند رہتا تھا، جبکہ دونوں
جانب بڑی بڑی کھڑکیاں تھیں۔ صوفی اب ناشتے کا سامان اٹھا کر جلدی جلدی ڈائننگ ہال میں رکھے میز پر دھر رہی تھی۔ ناشتے میں زیادہ تر ساسیجز، بیکن، انڈے، ہیرنگ اور ٹوسٹ شامل تھے۔ اس کے علاوہ اسکاچ ہاٹ پاٹ، ایک قسم کی سوپ جو مختلف قسم کی سبزیوں اور گوشت کے ساتھ بنایا جاتا ہے اور یہ سرد موسم میں خاص طور پر پسند کیا جاتا ہے، کا بڑا سا پیالہ موجود تھا۔ ڈائننگ ہال کی عقبی دیوار میں بڑا سا گہرے بھورے رنگ کا گھنٹا نصب تھا۔ اس کے عین نیچے رکھی میز پر ایک جانب گرام فون، ایک طرح کا میوزیکل آلہ، رکھا گیا تھا، جبکہ دوسری جانب ٹیلی فون تھا۔ ڈائننگ ہال اوپن تھا اور یہ لاؤنج سے اسی ملحقہ تھا۔ جیسے ہی 8:30 کا گھنٹا بجا، صوفی اور وہ لڑکی بونی ایک جانب ادب سے کھڑی ہو گئی۔ نینی سربراہی کرسی کے قریب کھڑی تھی۔ مستطیل شکل کا یہ میز طرح طرح کے لوازمات سے سجا ہوا تھا۔ سیڑھیوں پر دوڑنے کی آواز ابھری اور دیکھتے ہی دیکھتے جارج اور نساء بھاگتے ہوئے آئے۔ گڈ مارننگ نینی۔ دونوں نے باری باری نینی کے دونوں گالوں کو چھوا اور پھر سربراہی کرسی کے دونوں جانب بیٹھ گئے۔ قدموں کی چاپ ایک بار پھر سے ابھری اور اس بار مسٹر جوزف آئی دکھائی دیے۔ سیاہ ڈریس پینٹ پر گہرے رنگ کا اوور کوٹ پہنے، بالوں کو جیل کی مدد سے پیچھے جمائے، چمچماتے جوتے پہنے وہ ایک ایک زینہ اترتے ہی تھے۔ چہرہ سپاٹ تھا، آنکھیں سرد۔ ہر روز اسی وقت پر یہ زینے اترتے تھے، ہر روز اسی وقت پر ناشتہ ہوتا تھا، ہر روز اسی وقت پر ہر چیز پر فیکلٹی تیار ہوتی تھی۔ صوفی اور بونی کے پاس ہاتھ باندھے اب ان کا ذاتی ملازم کھڑا تھا۔ گڈ مارننگ نینی۔ وہ قدم دھڑتے نیچے اتر آئے اور پھر نساء اور جارج کی طرح انہوں نے بھی نینی کے گال پر پیار کیا۔ نینی ہولے سے مسکرائی۔ 65 سالہ نینی ایک حبشی خاتون تھی جو مسٹر جوزف کی آیا تھی اور مسٹر جوزف انہیں ماں کا درجہ دیتے تھے۔ بیٹھ جائیں۔ نینی کو کندھوں سے پکڑتے دوسری جانب سربراہی کرسی پر بٹھانے کے بعد اب وہ اپنی کرسی پر بیٹھ چکے تھے۔ نساء اور جارج خاموشی سے بیٹھے تھے۔ کیسے ہو تم دونوں؟ انہوں نے بیٹھتے ہی دونوں سے پوچھا۔ نساء تر و تازہ تھی جبکہ جارج کی آنکھیں شدید نیند سے بھری تھیں۔ اس کی یونیورسٹی کی چھٹی تھی لیکن ناشتے کے لیے سب کا ایک ساتھ ہونا ضروری تھا۔ ڈائننگ ہال میں اس وقت سوپ کے اشتہار انگیز خوشبو نتنوں سے ٹکرا رہی تھی۔ فائن ڈیڈ، دونوں ایک زبان بولے۔ چلو پہلے دعا مانگتے ہیں۔ ایک ہاتھ کی مٹھی پر دوسرا ہاتھ جمائے وہ سب آنکھیں بند کیے زیر لب کچھ مانگ رہے تھے اور پھر آمین کی آواز ابھری۔ نینی کے اشارے پر صوفی نے آگے بڑھ کر ناشتہ پیش کرنا شروع کیا۔ بڑی ہی نفاست اور خاموشی کے ساتھ کھانا شروع ہوا۔ جوزف نے ان کی پڑھائی کا پوچھا۔ کچھ پتا ہے ولیم کہاں ہے؟ جیسے ہی ناشتہ ختم ہوا مسٹر جوزف ہولے سے بولے۔ چہرہ ابھی بھی سپاٹ تھا جبکہ نساء اور جارج کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ دونوں نے گھبرا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ نہیں پتا ڈیڈ، اس بار اس نے ابھی تک کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی ہے۔ لہجے کو حد درجہ نارمل بنانے کی کوشش کی گئی جبکہ مسٹر جوزف نے کچھ سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور اگلے ہی پل وہ میز سے اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ ان کا ملازم جو بیگ تھامے کھڑا تھا تیزی سے آگے بڑھا جبکہ نینی ابھی خاموش تھی۔ وہ اب خدا حافظ کہتے خارجی دروازے کی جانب بڑھ رہے تھے جبکہ ملازم پیچھے پیچھے تھا۔ پھر وہ اچانک رک گئے اور ان کے رکنے پر نساء، جارج اور نینی تینوں کا سانس رک گیا تھا۔ تم لوگوں کی بات ہوئی اس سے؟ کچھ بتایا کب تک آ رہا ہے؟ اگلا سوال ابھرا۔ نساء نے بس کندھے اچکانے پر اکتفا کیا۔ نہیں، بات نہیں ہوئی، جارج نے بمشکل جواب دیا۔ مسٹر جوزف نے ایک بار پھر سے اس بات میں سر ہلایا اور جانے کے لیے پلٹے۔ پیچھے گہرا سناٹا چھایا تھا۔ وہ سب اپنا سانس روک کے کھڑے تھے۔ انہیں شور نہیں پسند تھا اور باقی سب اپنے سانس چلنے کی آواز تک روک لیتے تھے۔ جب وہ لاؤنج عبور کر کے ڈائننگ روم تک پہنچے، بڑے سے گھنٹے کے نیچے رکھا ٹیلی فون زور سے چنگھاڑا۔ نساء کی بے ساختہ چیخ ابھری جسے اس نے منہ پر ہاتھ رکھتے دبایا جبکہ باقی سب اپنی اپنی جگہ پر اچھل پڑے۔ ٹیلی فون بج رہا تھا اور مسٹر جوزف کے قدم ساکت ہوئے۔ کچھ پل وہ یوں ہی کھڑے رہے، پھر پلٹ کر دیکھا یہ ٹیلی فون نہیں بلکہ خطرے کی گھنٹی تھا۔ وہ خطرہ ولیم سے جڑا تھا۔ مسٹر جوزف نے ایک گہرا سانس فضا میں خارج کیا جبکہ جارج تیزی سے چنگھاڑتے فون کی طرف پلٹا۔ آ گیا ولیم جوزف واپس؟ وہ اب جبڑے بھینچے کھڑے تھے۔
کچھ نہ کچھ غلط ہوا تھا، اور کیا غلط تھا وہ اب جارج فون رکھ کر ہی بتا سکتا تھا۔ نیل اور ولیم صبح کے اس پہر ایک ریستوران میں بیٹھے تھے جہاں لوگ ناشتہ کرنے آئے تھے۔ گلاس وال کے قریب رکھے گول میز پر وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ پورے ریستوران میں ناشتے کی مہک پھیلی تھی۔ ولیم نے منہ ہاتھ دھوئے اور جیکٹ اتار کر ایک جانب کرسی لٹکائی۔ وہ ابھی تک اس بھوری اونی اوور سائز گول گلے والی شرٹ میں تھا جو اس نے ایک دن پہلے فجر سے نکاح کے وقت پہنی تھی۔ اس بھوری شرٹ میں اس کی رنگت نمایاں تھی۔ گھنے بالوں کو گیلے ہاتھوں سے پیچھے کی جانب سیٹ کیا گیا تھا، جبکہ شرٹ کے بازوؤں کو کوہنیوں سے ذرا نیچے فولڈ کر لیا تھا۔ وہ کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، جبکہ ویٹر اب ناشتہ میز پر لگا رہا تھا۔ گرم گرم سوپ اور گڈنی پائی کو دیکھ کر نیل کی رال ٹپکنے کے ساتھ ساتھ ولیم کی بھوک بھی اجاگر ہو گئی تھی۔ کڈنی پائی ایک روایتی اسکاٹش ڈش ہے جو گائے یا بھیڑ کے گردے، گوشت اور مختلف سبزیوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہے۔ یہ پائی پیسٹری کی تہوں میں لپٹی ہوتی ہے جو اسے کرنچی اور مزیدار بناتی ہے۔ یہ گرم اور تسکین بخش ہوتی ہے، اس لیے زیادہ تر سردیوں میں کھائی جاتی ہے۔ پائی کی اڑتی مہک نے اسے سیدھا ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیا۔ اسے کچھ فاصلے پر کونے والی میز پر دو لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ ان کی نظریں ولیم اور نیل پر تھیں۔ یہ تو اسٹار لائٹ پر وڈ کشن کے مالک جوزف پیٹرسن کا بیٹا ہے نا؟ میں نے ایک مرتبہ ان کے ساتھ دیکھا تھا۔ موضوع گفتگو اب ولیم تھا۔ جو بھی ہے ہینڈسم ہے۔ دوسری لڑکی نے اسے دیکھتے فوراً کہا۔ وہ اب نیل کی کسی بات پر مسکرایا۔ وہ اب پائی کی چھوٹی پیسٹری کو اٹھائے منہ تک لے جا رہا تھا اور اس کے بازو اور ان پر ابھری ہلکی نیلی نسیں نمایاں ہوئیں۔ ریجیکٹڈ، پہلی لڑکی فوراً بولی، جبکہ دوسری نے تعجب سے اسے دیکھا۔ تم اسے ریجیکٹ کر رہی ہو؟ اسے کوئی کیسے ریجیکٹ کر سکتا ہے؟ میں خود کو ریجیکٹ کر رہی ہوں، پہلی لڑکی استزاہیہ بولی، جبکہ دوسری نے ٹھنڈی آہ بھرتے ولیم سے نظریں ہٹا لیں۔ چلو جلدی ناشتہ کرو، آفس پہنچنا ہے۔ وہ دونوں اب مگن سی ناشتہ کر رہی تھیں، لیکن ولیم گفتگو کا موضوع ہی رہا۔ کبھی اس کے بارے میں تو کبھی مسٹر جوزف کے بارے میں کچھ کہا جاتا، جبکہ کچھ فاصلے پر بیٹھا ولیم ان کی نظروں سے انجان نہیں تھا۔ وہاں وہ ولیم جوزف تھا۔ اسے دیکھ کر لڑکیاں خود ہی ریجیکٹ کر لیتی تھیں۔ تو بتاؤ تمہارا یہ ٹور کیسا رہا؟ نیل نے سوپ پیتے پوچھا۔ زبردست، کوئی چھم سے تصور کے پردے پر لہرایا۔ اور اس بار نیا کیا کیا؟ اگلا سوال ابھرا۔ پیٹ بھرتے ہی اس کا دماغ کام کرنا شروع ہو گیا تھا۔ شادی؟ پرسکون سے ولیم نے بم پھوڑا اور نیل کو زوردار اچھو لگا۔ اس نے بے ساختہ گردن پر ہاتھ رکھا، بری طرح کھانستے ہوئے اس نے پانی اٹھا کر پیا، جبکہ ولیم نے بھویں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے بھائی؟ تم ٹھیک ہو؟ کیسی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ اسے ولیم پر شبہ ہوا۔ اس کی ذہنی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ اس بار نیل کو افسوس ہوا تھا۔ تم نے پوچھا، میں نے بتا دیا، اس میں اتنا ریاکٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ سنجیدہ تھا اور مزے سے سوپ پی رہا تھا، جبکہ نیل کی بھوک اٹھ چکی تھی۔ وہ اب حیرت اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کس سے کی شادی؟ وہ ابھی تک بے یقین تھا۔ لڑکی سے ہی۔ میں اسٹریٹ ہوں، لڑکوں میں دلچسپی نہیں ہے، سکون سے اگلا جواب دیا گیا۔ اندھی تھی کیا وہ؟ نیل نے سوال کیا۔ تھا یا تبصرہ؟ ولیم نے گھور کر اسے دیکھا، جبکہ وہ گڑبڑا گیا۔ میرا مطلب شادی، وہ بھی تم سے۔ اور تم نے کیسے کر لی؟ میں نہیں مانتا بھائی۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر اعلان کیا گیا۔ ولیم نے سوپ کا پیالہ رکھا اور پھر جیکٹ اٹھا کر اس کی اندرونی جیب سے ایک طے شدہ کاغذ نکالا اور نیل کی جانب بڑھایا۔ نیل نے اسے پکڑ کر کھول کر دیکھا۔ ولیم دوبارہ سوپ کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ جیسے ہی نیل نے کاغذ کھولا اور سرسری سی نظر اس پر ڈالی، اگلے ہی پل وہ شدت جذبات سے چلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ "What the!" اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر خود کو کچھ غلط بولنے سے روکا، جبکہ ولیم اتنا شدید رد عمل کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ ریستوران میں بیٹھے کافی لوگوں نے تعجب سے نیل کو دیکھا، جو معذرت کرتا واپس بیٹھا، پھر اس کی جانب جھک کر سرگوشی نما انداز میں بولا، بھائی تم نے شادی کر لی؟ تم نے پاکستانی لڑکی سے شادی کر لی؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کو تیار تھی، چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ ولیم نے اس کے جواب میں ذرا سے کندھے اچکا دیے۔ شادی کے لیے تجھے پاکستانی لڑکی ہی ملی تھی؟ وہ سوال پر سوال کر رہا تھا، جبکہ ایک پل کو ولیم نے خود کو بس اسٹاپ پر پایا
بیوٹی ان وائٹ اس کے ساتھ بیٹھی تھی. تمہارے ڈریکولا باپ کو پتہ چل گیا وہ تیرا خون پیچھائے گا، وہ رازدانہ انداز میں بولا، پھر کاغذ تہہ کرتے واپس اس کی جانب بڑھایا. مبادہ کہیں مسٹر جوزف اسے اس کاغذ کے ساتھ ہی نہ دیکھ لیں، وہ پھر ولیم سے پہلے اس کی موت واقع ہو. ولیم نے وہ کاغذ پکڑ کر واپس رکھ لیا. مسلمان ہونے والی بات وہ چھپا گیا تھا. اور نیل نے پوچھا. اگلے ہی پل نیل منہ پر ہاتھ رکھتا جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا. ولیم نے سوال یا نظروں سے اسے دیکھا. میرا اور تمہارا تعلق ختم. وہ دونوں ہاتھ چھٹکتے ہوئے بولا، مجھے تم مجھے نہیں جانتے اور میں تمہیں نہیں جانتا. اس نے تعلق ہی کر دیا تھا. پاگل ہو گئی ہو، ولیم سنجیدہ سا بولا. پاگل میں نہیں، پاگل تم ہو گئے ہو. تیرے باپ کو پتہ چلا نہ سالے تیرا خون پی کر، تیرا گوشت چبا کر تیری ہڈیاں ایسی جگہ دبائے گا کہ شکاری کتے بھی نہ ڈھونڈ پائیں. وہ تڑک کر بولا. ولیم نے جبڑے بھینچے. کہہ تو وہ ٹھیک رہا تھا. میں چلا اپنے گھر، میں تجھے نہیں جانتا، نہ میرا اس معاملے سے کوئی تعلق ہے. ولیم نے اسے ہاتھ پکڑ کر روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ بدک کر پیچھے ہٹا اور پھر تیزی سے باہر نکل گیا. مہنگا ناشتہ گیا بھاڑ میں، جان زیادہ پیاری ہے. جبکہ پیچھے ولیم اکیلا بیٹھا رہ گیا. کچھ دیر تک وہ وہیں بیٹھا رہا، پھر بل ادا کرنے کے بعد اپنی جیکٹ اٹھاتا باہر نکل آیا. گاڑی میں بیٹھ کر جیکٹ پھر سے پہن لی. جیب سے وہ نکاح نامہ نکال کر دیکھا. فجر معراج اور ولیم جوزف واضح تھا. اس کی کتھئی آنکھیں چمک اٹھی تھیں. اگلے ہی پل اس نے نکاح نامہ واپس ڈال لیا. گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی سے فراٹے بھرتا آگے بڑھا. کچھ دیر بعد وہ تیزی سے چمچماتی روڈسٹر مرکزی شاہراہ پر آگے بڑھ رہا تھا. آج جانے کیوں اسے اتنی خوشی محسوس ہو رہی تھی. ہاتھ بڑھا کر میوزک کا بٹن دبایا. گاڑی کی چھت کھول دی. ہڈیاں چیرتی ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی. گاڑی میں میوزک کی تیز آواز گونج رہی تھی. آنکھوں میں سڑ پن اتر آیا تھا. اب وہ گاڑی کو کوٹ کرتا آگے بڑھ رہا تھا. ہارن کی آواز گونجنے لگی. بل کھاتے اس کی گاڑی کسی ناگن کی طرح بھاگ رہی تھی. لوگ اسے پاگل سمجھ رہے تھے. وہ اپنی گاڑیوں کا بچاؤ کرتے اسے گالیاں دے رہے تھے. گاڑیوں کو اوورٹیک کرتا وہ جس قدر تیزی سے جا رہا تھا، اس کی وجہ سے کچھ گاڑیوں کے بریک لگی. لوگ گاڑی سے باہر منہ نکال کر اسے گالیاں دے رہے تھے. ولیم نے منہ کھول کر سانس لیا. سالوں کی حبس تھی جو آج باہر نکل آئی تھی. تصور میں ایک بوڑھا چہرہ ابھرا جس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی. اگلے ہی پل جوزف پیٹرسن کا چہرہ سامنے آیا. وہ وقت جب انہیں پتہ چلے گا کہ ولیم پاکستانی مسلمان لڑکی سے شادی کر چکا ہے، کیا نظارہ ہوگا. جوزف پیٹرسن پہلی بار شکست کھائے گا. کتنا مسرور تھا یہ سب سوچ سوچ کر. زیادہ ہوا میں اڑنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلو سے ابھرنے والی آواز پر وہ جھٹکے سے مڑا اور اگلے ہی پل حیرت سے اس کی آنکھیں پھیلی. بیوٹی ان وائٹ اپنے جنتر منتر لیے بیٹھی تھی. کھا جانے والی نسلوں سے اسے گھورتے ہوئے اس شادی کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگلے ہی پل اس کی آنکھوں میں درد ابھرا. اسٹیئرنگ پر ولیم کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑی. وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا. ذہن بھٹک گیا. ایڈمبرا غائب ہوا. ٹریفک اور اس کا شور بھی. وہ دونوں بس اسٹاپ پر تھے. وہ بے ساختہ اسے دیکھے جا رہا تھا. بھول گیا تھا اس کی گاڑی اوور سپیڈ تھی. وہ اسے پکارنا چاہتا تھا، کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن اگلے ہی پل ہارن کی کان کے پردے پھاڑ دینے والی آواز ابھری. وہ کسی خواب سے جاگا. گردن سیدھی کی، اسٹیئرنگ پر گرفت جمائے گاڑی کا رخ موڑنا چاہا، پر دیر ہو چکی تھی. گاڑی جس رفتار سے بھاگ رہی تھی سنبھل نہیں پائی اور سڑک کے کنارے کے کھڑے ٹرک سے جا ٹکرائی. زوردار دھماکہ ہوا اور پھر خاموشی چھا گئی. معراج الدین کے گھر کے سامنے ہجوم تھا. لوگ آ جا رہے تھے. پچھلی رات معراج الدین دل کا دورہ پڑنے کے باعث انتقال کر گیا تھا. جنازہ ظہر کے بعد تھا. کھلے صحن میں تمبو لگا کر بیٹھنے کی جگہ بنائی گئی تھی. محلے کی ساری عورتیں جمع تھیں. کچھ عورتیں لڑکیاں معراج الدین کی چارپائی کے گرد ہاتھوں میں سورہ یاسین اور سپارے پکڑے کھڑی تھیں اور ہل ہل کر زور زور سے پڑھنے میں مگن تھیں. رات کو ان کے گھر سے رونے پیٹنے کی آوازیں آ رہی تھی. کچھ تو ایسا ضرور ہوا جس سے بیچارہ معراج کی موت ہو گئی. محلے کی عورتیں آدھا منہ دوپٹے میں چھپائے خسر پسر کر رہی تھی، جبکہ کچھ فاصلے پر فجر بیٹھی کسی لاش کی طرح
اس کا چہرہ نیلا پڑ چکا تھا اور سوجا ہوا تھا، آنکھیں خشک اور ویران تھی، ایک آنسو بھی نہیں تھا۔ وہ اکڑی ہوئی تھی، پورا جسم اکڑا ہوا تھا، ذرا سانس لینے پر ہی درد کی ٹیسیں اٹھنے لگتیں۔ سفید رنگ کی چادر اوڑھے وہ زندہ لاش لگ رہی تھی، ہڈیوں میں اتنا درد تھا جیسے ساری ٹوٹ گئی ہوں۔ دیکھ فجر کو کیسے بیٹھی ہے، باپ کے لیے ایک آنسو نہیں نکلا۔ اب اس پر تبصرہ کیے جا رہے تھے۔ ہلتے ہلاتے عورتوں میں سے کوئی اس سے ٹکرا گئی اور فجر کی درد کے باعث سسکی ابھری، آنکھیں اذیت سے میچ لی، ہونٹ آپس میں بےبس کر لیے۔ سردی کی چوٹ تھی، درد جانے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اماں ابا کی چارپائی کے پاس بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ سالوں کا ساتھی اکیلا چھوڑ کر چلا کیا تھا؟ کوئی اپنا نہیں تھا، کوئی رشتہ دار نہیں تھا، محلے والوں نے ہی مل ملا کر سارا انتظام کیا تھا۔ فجر رولے پتر، کسی بوڑھی عورت نے اسے پکڑ کر سینے سے لگایا تاکہ وہ رو کر اپنا دل ہلکا کر لے، پر وہ آنسو کہاں سے لاتی؟ سب بہا دیے تھے، سب ختم ہو چکا تھا۔ کچھ لوگ مر جاتے ہیں، انہیں دفنایا جاتا ہے، جبکہ کچھ لوگ مر تو جاتے ہیں پر انہیں موت نہیں آتی، انہیں دفنایا نہیں جاتا، وہ زندہ رہتے ہیں، انہیں زندہ رہنا پڑتا ہے، اور فجر کو بھی زندہ رہنا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دینا۔ یہ ناول آگے انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے اور مجھے بھی بہت مزہ آ رہا ہے ریڈ کرنے میں، لیکن امید ہے آپ لوگوں کو بھی اچھا لگ رہا ہوگا، اور پلیز کامنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔